سارا قبیلہ گرفتار ہو کے آیا تھا. وہ جب آئی ہے نا نبی پاک کے پاس تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی حضور کو جا کے بس کان میں کہہ دو کہ حلیمہ کی بیٹی آئی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور اتنی تیزی سے اٹھے کہ نبی پاک کی چادر بھی منبر پہ رہ گئی. پھر حضور گھر لے گئے. فرمایا فاطمہ اور عائشہ کو بلاؤ میری بہن آئی ہے. میرے محبوب کریم نے فرمایا تو اگر کہے گی نا تو میں تیرے لیے مدینے میں مکان بنا دوں گا, تو یہیں رہ گا. کہنے لگی نہیں محبوبہ واپس جانا. تو حضور سے کہنے لگی میرا سارا قبیلہ گرفتار ہے, اسے چھوڑ دیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر کام حضور نے مشورے سے کیا, پر جب بہن نے کہا نہ چھوڑ دے اور میں کوئی مشورہ نہیں, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جیسے تو کہے گی ویسے ہی ہو جائے گا, جس طرح تو چاہے گی. کون اشک شوئی کرے گا, کون بات سنے گا, کون دکھ کسی کے. پگلی بی بی پاگل عورت, دیکھے کبھی پاگلوں کو کوئی وقت دیتا؟ وہ پاگلوں کے پاس بیٹھا, میں بڑا مصروف آدمی ہوں, مجھے تو سیاںا بندہ ملنے آئے تو میں کہتا مختصر بات کرنا. ایک پگلی بی بی آئی پاگل, حضرت انس کہتے ہیں آ کے کھڑی, کہنے یا رسول اللہ مجھے کام ہے. پاگل عورت. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا کیا کام ہے؟ تو اس کے محلے کے لوگ کھڑے ہو گئے, کہنے لگے حضور چھوڑیں یہ تو دیوانی ہے, ایسی باتیں کرتی رہتی ہے. جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور ناراض ہوئے. فرمایا تم سے بات کر رہی ہے کہ مجھ سے کر رہی ہے؟ کرنے دو باتیں. کیا بات ہے بتا؟ کہنے لگی حضور یہاں نہیں کرنی, میرے ساتھ آئے. نبی کریم اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے. جناب انس فرماتے کہ صحرا میں لے گئی. نبی پاک ریت پہ بیٹھ گئے, سامنے بیٹھ گئی. کہنے لگی حضور بچوں کو منع کریں, مجھے روڑے مارتے. فرمایا میں کہہ دوں گا, اب نہیں کریں گے. حضور میرے گھر والے میری بات نہیں سنتے. فرمایا میں سمجھاؤں گا. یا رسول اللہ یہ پاگل کہہ کے چھیڑتے. حضور نے فرمایا کوئی نہیں کہے گا, میں منع کر دوں گا. حضرت انس کہتے ہیں دیر تک حضور کو ریت پہ حضور بیٹھے. یار یہ بھی سنت ہے میرے نبی, صرف کھانے کے درمیان میٹھا کھانا ہی سنت نہیں میرے بھائی, یہ بھی نبی پاک کی سنت ہے, یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے. نبی کریم نے دیر تک وقت دیا, دیر تک. کبھی ہستی کبھی رو دیتی. حضرت انس کہتے ہیں میں نے یہ انداز بھی دیکھا, جب وہ ہستی تو حضور بھی ہستے. کبھی کو پاگل کے غم سن کے بھی رویا. لیکن ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. میرے محبوب نے کھل کے باتیں سنی, کھل کے اپنی مرضی سے. کہنے لگی محبوبہ میں تھک گئی ہوں, اب آپ جائیں. حضور میں تھک گئی ہوں, آپ جائیں. نبی کریم اٹھے اور اٹھ کے فرمایا کسی کا خیال نہ کرنا, جب تیرا دل کرے دوبارہ آ جا. یار یہ حسن ہے, یہ وقار ہے کہ تو اشک شوئی کس طرح. میں نا ابھی انتظار کر رہا ہوں, میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم این اے آئے گا تو اس غریب کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ ایم پی آئے گا تو اس کی مدد کرے گا. میں ابھی انتظار کر رہا ہوں کہ بہت بڑا سیٹھ آئے گا تو مدد کرے گا. جب محلے کا اور گاؤں کا چودھری کسی غریب پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے تو میں اپنے بچے کو کہہ رہا ہوتا تو نہ اس لڑائی میں جانا, ہمیں کیا لگے. تو کون پھر اس کا ہاتھ, ظلم پھر ختم کیسے ہوگا؟ پھر کیا طریقہ ہے ظلم ختم کرنے کا؟ جب کوئی ظالم کو ظالم کہنے کوئی تیار نہ ہو. وہ زمانہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مکہ شریف میں اعلان نبوت فرمایا تھا تو سارا مکہ مخالف ہو گیا, سارا مکہ. ایک وقت عروج کا ہوتا ہے, ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب غربت ہوتی ہے, ابتدا ہوتی ہے. اسلام پر غربت کا زمانہ. قبیلہ بنو آراش کا ایک شخص مکے آیا. وہ کہتا ہے میں چھوٹا سا تاجر تھا. میری باتوں کی سمجھ تو آ رہی ہے نا آپ حضرات؟ جو نہیں بول رہے انہیں بھی آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. بس ایک تو بات اور عرض کرنی ہے آپ حضرات. حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, فرماتے ہیں وہ بنو آراش کا رہنے والا شخص آیا. وہ کہتا میں چھوٹا سا تاجر تھا, بیوپاری تھا. میں گاؤں سے جانور اونٹ گھوڑے خریدا کرتا, مکے میں لا کے بیچتا, مدینے میں لے جا کے بیچتا, طائف میں. میں ایک دفعہ نا بڑے سرخ رنگ کے خوبصورت 2 اونٹ مکے لایا. میں مکے کے لوگوں کو زیادہ نہیں جانتا تھا, منڈی میں جو لوگ آتے جاتے تھے انہیں جانتا تھا, مال بیچ کے چلا جاتا تھا. آج میں مکے میں داخل ہوا تو ابو جال مجھے کہنے لگا یہاں ایک شخص نے دعویٰ نبوت کیا, اس کے قریب نہ جانا. میں نے کہا ٹھیک ہے نہیں جاؤں گا. میں نے اونٹ دکھائے تو ابو جال کو پسند آ گئے, سودا ہو گیا, اونٹ خرید لیے. وہ شخص کہتا ہے کہ اونٹ خرید کے نہ تو کہنے لگا فلاں محلے کی فلاں گلی کے فلاں کونے میں میرا گھر ہے, کل آ کے پیسے لے جانا.
کہتے میں اگلے دن پیسے لینے گیا تو کہنے لگا آج نہیں میرے پاس، کل آنا۔ میں اگلے دن پھر گیا، پیسے، کہنے لگا نہیں کل آنا۔ ہوٹل ہوتے نہیں تھے، مکے میں میرا رشتہ دار کوئی نہیں تھا، میں فٹ پاتھ پہ سوتا، جو چند کھجوریں اور سرکہ میرے پاس تھا وہ پہلے دن ہی ختم ہو گیا۔ انویسٹمنٹ بھی ساری وہیں لگی ہوئی تھی، گھر میں بچے بچیاں انتظار کر رہے تھے، میں بڑا مجبور ہوا، تھک گیا۔ تیسرے دن میں گیا تو میں نے کہا پیسے، کہنے لگا کل آنا۔ میں نے ذرا دبا کے بات کی، میں نے کہا یار میری کوئی پھپھو تو رہتی نہیں مکہ مکرمہ میں، غریب آدمی ہوں، میرے پیسے دے میں جاؤں۔ جب دبا کے بات کی تو کہنے لگا جا دوڑ جا، جہاں سے ملتے ہیں لے لے، بھاگ جا۔ یہ تاجر جب ڈوبتے ہیں نا تو معاذ اللہ تعالیٰ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں جو خودکشی کر کے مر جاتے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں۔ جب کسی کی اصل راہ سے ڈوب جائے کہتے ہیں میں کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا لوگوں سے کہ تمہارے چودھری سردار بڑے کہاں بیٹھتے ہیں؟ تو کہا وہ جو حرم مکہ کے ساتھ ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا، وہ سارے ہمارے سردار ہی ہیں۔ کہتے میں وہاں گیا، ابو سفیان تھے، ابو لہب تھا، عتبہ، طیبہ، شیبہ، ابو المختری، اخنس بن شریک، سب بیٹھے۔ میں نے جا کے کہا یارو میں بنو عراش کا رہنے والا ہوں، چھوٹا سا تاجر ہوں، 2 اونٹ یہاں لا کے بیچ بیٹھا ہوں تو ایک شخص نے خریدے ہیں، وہ پیسے نہیں دیتا۔ کہتے ہیں عتبہ بولا یا ابو سفیان بولا، کون ہے جو تیرے پیسے کھا گیا؟ طاقت ہے کسی کی نام لے؟ تو کہتے میں نے کہا اس کا نام ابو جہل ہے۔ جب میں نے یہ کہا نا تو کہنے لگے اوہو وہ تو پیسے نہیں ملتے تیرے، وہ تو بڑا گنڈا ہے، تو بہت بڑے بدماش کے پاس مل گئے، وہ تو نہیں پیسے ملنے لگے، کبھی نہیں ملتے۔ فرماتے اب میں کانپا، اب تو میری امیدیں ٹوٹنے لگیں، اب میرے آنسو چھلکنے لگے۔ تو ایک شخص نے نا مذاق کیا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، مذاق کیا۔ کہتے ہیں سامنے نا خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے رسول پاک تشریف فرما تھے، نبی کریم بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم۔ تو ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، اس نے نا مذاق کیا، کہنے لگا وہ جو بندہ بیٹھا ہے وہ تیرا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس نے مذاق کیا، باقی ہنسنے لگے۔ مجھے سمجھ نہ آئی کہ بھیجتے بھی ہیں اور مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن ڈوبتے کو تنکے کا سہارا میں حضور علیہ السلام کے قریب پہنچا۔ نبی کریم کچھ وظیفہ پڑھ رہے تھے۔ یہ غریب آدمی نا بیچارہ وزیر سے بھی ڈرتا ہے تو پیر سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں طبیعت پہ کوئی چیز گرا نہ گزر جائے۔ تو کہتے ہیں میں ڈرتے ڈرتے نا پیچھے بیٹھ گیا کہ فارغ ہوں گے تو میں بات کروں گا۔ فرماتے میں ابھی پیچھے بیٹھا ہی تھا، پورا بیٹھا بھی نہیں تھا کہ میرے رسول پاک نے میری طرف توجہ فرمائی، رخ میری طرف پھیرا، 2 جملے نبی پاک نے کہے تو مجھے یوں لگا جیسے پردیس میں مجھے ماں مل گئی ہو۔ 2 جملے، پہلا فقرہ حضور نے فرمایا پردیسی لگتے ہو، اور دوسرا فقرہ فرمایا پریشان لگتے ہو۔ فرماتے ہیں بات چھم چھم میرے آنسو گرے، چھم چھم۔ اور بھائی کوئی اپنا ملے تو رونے کا مزہ آتا ہے نا، کوئی دکھ پوچھے تو پھر بندہ آنسو گرائے نا، ہر ایک کو تو دکھ سنائے بھی نہیں جاتے۔ وہ شاعر اردو کا ہے، آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑا اچھا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہجوم غم میں بھی توہین ضبط غم نہ ہوئی، ہم اس احتیاط سے روئے کہ آنکھ نم نہ ہوئی۔ ہم روئے بھی ہیں پر ہم نے کوشش کی ہے کہ کوئی ہمارے آنسو نہ دیکھے، چھپ چھپا کے روئے۔ فرمانے لگے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پردیسی اور پریشان لگتے ہو۔ کہتے میں جب رویا نا تو کریم رسول نے کام بھی نہیں پوچھا، یہ بھی نہیں پوچھا مسئلہ کیا، مجھے تبکی دی۔ فرمایا چپ کر، روتا کیوں ہے؟ جیسے تو کہے گا ویسے ہی ہو جائے گا۔ کیا کہا بریلی کے امام نے؟ فرمانے لگے غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ جاؤ اعلان کر دو، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا۔ نبی کریم نے فرمایا فکر نہ کر، جیسے تو کہے گا ہو جائے۔ کہتے حضور پہلے مجھے گھر لائے، سرکہ کھلایا، کھجوریں دی، دودھ پلایا، میں 2-3 دنوں کا بھوکا تھا، میں نے راج کے کھایا۔ کہتے ہیں جب میں سیر ہو گیا نا میری تسلی ہو گئی۔ اب حضور نے فرمایا بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ سارا علاقہ کسی اور طرف ہے، شہر کسی اور طرف ہے، پر میرے نبی حق کے ساتھ ہے۔ حالات نہیں ہے اس وقت کہ حق کے ساتھ کھڑا ہوا جائے، پر حضور حق کے ساتھ ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم رسول فرمانے لگے کیا مسئلہ ہے؟ ابو جہل پیسے نہیں دیتا۔ فرمایا اس نے کیوں نہیں دینے، دے گا پیسے، کیوں نہیں دینے پیسے؟ دیکھ کچھ لوگ شرافت کو بزدلی سمجھتے ہیں۔ وہ ایک درویش تھا تو کسی نے سخت بات کر دی تو کہنے لگا میرے ساتھ سخت بات نہ کر،
اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل اسی اور بھی بوٹیاں جاننے ہیں. اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندل تے اسی. اور اس کا ترجمہ اقبال نے بھی کیا. اقبال کہنے لگے ہو ہلکا یارا تو بریشم کی طرح نرم، پر رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. رزم حق و باطل ہو تو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافر پہ سخت اور آپس میں رحم دل. یہ اصول ہے مومن کا. نبی کریم نے فرمایا کیوں نہیں پیسے دینے؟ دے گا. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. جو رب کا نام لے کے ڈٹ جائے اللہ اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا کرتا ہے. نبی کریم علیہ السلام ساتھ چلے آہستہ آہستہ. اور بھائی کونسلر رکا بھی لکھ دے تو اس کی مہربانی. ویسے تو کونسلر کے دروازے پہ سویرے کو چلا جائے نا غریب آدمی، امیر آدمی پہ تو خیر پرچہ بھی ہو تو ایسا ایچ او صاحب پوچھتے ہیں چوہدری صاحب درخواست آئی ہوتا کی کرنا ہے، تو غریب آدمی کو لے جاتے ہیں. تو وہ پھر جاتا ہے بیچارہ کونسلر صاحب کے پاس، چودھری صاحب کے پاس. تو پھر اندر سے پیغام آتا ہے کہ چودھری صاحب ٹوتھ پیسٹ کر رہے ہیں. پھر پیغام آتا ہے کہ بریڈ گرم ہو رہا ہے. پھر پتہ چلتا ہے کہ اب اخبار پڑھ رہے ہیں. وہ غریب باہر بیٹھا ہے. پھر باہر آ کے پوچھتے ہیں گاڑی کرا کے لائے ہو؟ وہاں کیسے جانا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثاں دا، رب بے وارثا کر کے مار دائی. بے پروائی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، اونے تاجاں والے در در رولے، تاجاں والے در در رولے تے منگتے آ تخت بٹھاوے. او سجنا کسے نو کارا مل دائی، کوئی کعبے او خالی آوے، ڈھار اس کی بے نیازی سے. اور بڑے بڑے حاجی نمازی، ناراض نہ ہونا میری بات، بڑے بڑے حاجی نمازی حق کی بات کرنی ہوتی ہے تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ایک بابا بلے شاہ صاحب کی بات نہ کر دیں درمیان میں. بابا صاحب نے بڑا شکوہ کیا، کہنے لگے آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو، آج بھی کیتی جاندے ہو تے لو بھی پیتی جاندے ہو. کھو کے مال یتیماں دا تے بھیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو. نفس تے چھری پھیر دے نہیں تے دمبے کیتی جاندے ہو. فرض پلائی بیٹھے ہو تے نفلہ نیتی جاندے ہو. او دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی جاندے ہو. او کچھ دسو تے صحیح بلے شاہ نو ایک ہی کیتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے کیوں نہیں؟ ہم حق کے ساتھ. حضور ساتھ چلے تو وہ شخص کہتے ہیں جب گلی میں حضور جا رہے تھے نا تو میرے دل میں خیال آ رہا تھا کہ وہ تو بڑا بدماش ہے اور حضور تو بولتے بھی دھیما دھیما ہے، وہ تو بڑا گنڈا ہے. اور میں 100 باتیں کرتا تو حضور ایک جواب دیتے، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. تو محبوب پاک کیسے بات کریں گے؟ وہ تو بڑا بے حیا ہے. لیکن کہتے سارے رستے حضور نے کوئی بات نہ کی. ککھ سواد نہیں مشری اندر، اسا کھنڈا بھی چک ڈٹھیاں، اینا ساریاں شیواں نالوں گلاں سجن دیاں مٹھیاں. یہ کس قسم کا عذاب ہے؟ جمعے پڑ گئیں، ٹڈیاں آ گئیں. یہ اللہ نے عذاب نازل کیا. جب وہ عذاب میں مبتلا ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے یہ عذاب ٹل جائے. اگر ایسا ہوا تو ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو بھی آزاد کر دیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں جب عذاب ٹل جانے کے بعد فرعونی پھر اپنے وعدے سے پھر گئے. بنو قریظہ والوں نے بھی کئی دفعہ حضور سے وعدے کیے پر اپنے وعدوں پر قائم. ایک بات آپ سے یہاں روک کے عرض کر دوں، ہم بھی کئی دفعہ کہتے ہیں ذرا بریک کبھی گاڑی کی نہیں نہ لگتی تو ہم ارادہ کرتے ہیں کہ آج سے نماز شروع کر دینی. ذرا طبیعت زیادہ لیل ہوتی ہے تو ارادہ کرتے ہیں نا کہ بھائی آج کے بعد ہم نے نیک، پھر کیا ہوتا ہے شفا ہو گئی تو چھٹی ہو گئی. یہ طریقہ درست نہیں. یہ تو کفار کا طریقہ بیان کیا نا قرآن پاک نے. یہاں فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نجات دے دی تو اپنے وعدے سے مکر گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کر کے ایسی قوم کے پاس پہنچا دیا جو بتوں کی پرستش کرتی تھی. وہ تو بچ گئے لیکن فرعونی سارے دریا کے اندر غرق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں. یہ بت پرست قوم کے پاس جب گئے نا بنی اسرائیل والے بت پوچھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہمارے لیے بھی سامنے بنا کے رکھ دو. فرمایا یہ تو جاہل ہیں، تم انہیں دیکھ کے اثر قبول کر رہے ہو اور اپنی جاہلیت کے باعث یہ ہلاک ہونے والے بھی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین فرمایا اور کوہ طور پر تشریف لے گئے. اللہ نے فرمایا وہاں آ جائیں میں آپ کو
तौरात अता करता हूँ। 40 दिन का ये अरसा था। मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके, वो सारा वाकया भी इन्हीं आयात में है कि हजरत मूसा ने अर्ज किया था कि रब्बे अरिनी, या अल्लाह मैं तुझे देखना चाहता हूं। तो फरमाया लन तरानी, तू नहीं देख सकता। वो भी यहाँ अल्लाह ने जिक्र फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने अपनी एक तजल्ली जब कोहे तूर पे डाली तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ताब ना ला सके और बेहोश हो गए और पहाड़ भी रेजा रेजा हो गया। उसका जिक्र भी अल्लाह ने इन्हीं आयात में फरमाया। आयत नंबर 144 से 155 तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को रिसालत अता करने, कलीमुल्लाह का मनसब अता करने, तौरात अता करने का जिक्र है। आगे चल के बताया कि जो मुतकब्बिर लोग हैं ना, वो आयात इलाहिया से मुंह फेरते, और जो लोग अल्लाह की आयात और कयामत को झुटलाते हैं, इनके अमाल बातिल हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पर कयाम के अरसे में बनी इसराइल के जेवरात से बछड़ा बनाकर उसे माबूद बनाने का जिक्र है। इनमें एक जादूगर था सामरी, सुना है सलाला में उसकी कब्र है। हजरत मूसा कोहे तूर पे चले गए तो उसने पीछे से ना सोने का एक बछड़ा बना लिया, उसमें सोने की तारें उसके मुंह में लगाई, हवा चलती थी तो बजती थी। इतने कमजोर अकीदे की ये कौम थी कि इन्होंने फटाफट मानना शुरू कर लिया, फटाफट मानना, कहने लगे ये ठीक है। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम जब वापिस आए तो कौम पर गुस्से और अफसोस का इजहार फरमाया और कहा मेरे पीछे तुमने ऐसा बुरा काम किया। उन्होंने तौरात की तख्तियां भी जमीन पे डाली और अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम का सर पकड़ के उससे जवाब तलबी की। उन्होंने कहा ऐ मेरे मां जाए, बड़े खूबसूरत लफ्ज है कुरान पाक, ऐ मेरे मां जाए, ऐ मेरे भाई, कौम ने मुझे बेबस कर दिया और करीब था कि ये मुझे कत्ल भी कर देते। अब आप मुझ पर सख्ती करके दुश्मनों को हंसने का मौका ना दें। कभी भी दुश्मनों को अपने ऊपर हंसने का मौका न देना चाहिए। फिर आयत नंबर 151 में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ और कलिमाती इस्तिगफार का जिक्र है। आगे चल के बताया कि गुस्सा ठंडा होने पर मूसा अलैहिस्सलाम ने तौरात की तख्तियों को उठाया, जिनकी तहरीर में अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत और रहमत की बिशारत थी। आयत नंबर 156 से लेकर 158 तक में मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ का जिक्र है, जिसमें उन्होंने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की भलाई मांगी। अल्लाह ताला ने फरमाया ये कामिल नेमत मैं उन लोगों को अता करूंगा जो ईमान के साथ तकवा भी इख्तियार करेंगे, ये उन्हें मिलेगी नेमत। और फिर वो ज़कात देंगे और इस अजीम रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो पैरवी करेंगे। ये आयत नंबर 158 है, ये सूरह आराफ की। चूंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी अजमतों का अल्लाह करीम ने यहाँ जिक्र इरशाद फरमाया है और एक तफसील है नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका की। अल्लाह तबारक व तआला कभी तौफीक दे, अल्लाह ताला कभी हिम्मत दे तो इन आयात पर गौर करें तो वो नातें जो कुरान ने बयान की हैं हुजूर की, वो भी बड़ी शानदार हैं। कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने फरमाया जो लोग पैरवी करेंगे इस रसूल की जो बगैर पढ़े हुए दुनिया में आए हैं, दुनिया में आके किसी से पढ़ा बेपढ़े रसूल की जो पैरवी करेंगे। कौन से रसूल? अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम फित तौराति वल इंजील। फरमाया ये वो रसूल है जिनको लिखा हुआ तौरात में भी पाएंगे और इंजील में भी पाएंगे इनकी शान। वो नबी क्या करेंगे? यअमुरुहुम बिल मारूफी व यनहाहुम अनिल मुनकर, वो इन्हें नेकी का हुक्म करता है और बुराई से मना फरमाता है। व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और नबी पाक इन पर हलाल चीजों को, पाक चीजों को हलाल करते हैं और गंदी चीजों को इन पर हराम करते हैं। हलाल हराम का इख्तियार अल्लाह ने रसूल पाक को भी अता फरमाया है, हुजूर को भी अल्लाह ने इख्तियार दिया। इसीलिए तो हुजूर किसी को कह देते थे चल तू ना 5 ना पढ़ना तो 2 ही पढ़ लेना, ये भी हुजूर ने फरमाया। एक बंदे ने रोजा तोड़ लिया तो फरमाया खजूरें मुझसे ले जा और घर जाके खा ले, रोजा भी तू नहीं तोड़ा है तोहफा मुझसे ले जा, घर जाके खा, तेरा कफारा अदा हो जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी जगहों पे इस इख्तियार को, तो कुरान मजीद ने कहा युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, पाक जितनी चीजें पाक थी वो मेरे नबी ने तुम पर हलाल कर दी। व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और जो गंदी चीजें थी नापाक थी वो नबी पाक ने तुम पर हराम की हैं। जो पहले ही ठीक नहीं थी वो हुजूर ने हराम फरमाई। और फिर बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं, अगर आप जाग के सुने तो फरमाया व यादउ अनहुम, और वो इन पर से उतारते हैं इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम। फरमाया नबी पाक इनसे इनका बोझ उतारते हैं और काटते हैं वो जंजीरें जिनमें ये लोग जकड़े हुए थे, गुलामी की जंजीरें, सख्त
ترین احکام کی زنجیریں. فرمایا میرے رسول تو دنیا میں زنجیریں کاٹنے کے لیے آئے. حضور نے لوگوں کی زنجیریں کاٹ دی. فرمایا فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ. فرمایا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائیں گے، ان کی تعظیم کریں گے، ان کے دین کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ہم نے نبی پاک کے ساتھ اتارا ہے. وہ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا اترا ہے؟ قرآن مجید. فرمایا جو اس کی پیروی کریں گے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. اور اگلی آیت میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیں، آج پھر کھل کے اعلان کر دیں. کیا؟ کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا لوگوں کو بتا دیں کہ میں ایک قبیلے کا، ایک گروہ کا، ایک ملک کا نہیں، میں سارے انسانوں کا رسول بن کے آیا ہوں، تمام انسانوں کی طرف. اور حضور نے اعلان فرمایا، خود بخاری کا لفظ ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق. فرمایا میں صرف انسانوں کا نہیں، جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے میں ان سب کا رسول بن کے دنیا میں آیا، سب کا رسول بن کے میں دنیا میں آیا ہوں. تو ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان ساری عظمتوں کو بیان فرمایا. آیت نمبر 160 میں موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے پتھر پر ضرب لگانے اور ان کے قوم کے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہونے کے معجزے، اور پھر بادل کے سایہ کرنے والا معجزہ، من اور سلوہ کے اترنے کا بیان بھی فرمایا. اور اس کے بعد اس امر کا بیان بھی فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ معافی مانگتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ، مگر انہوں نے اس مسئلے میں بھی تحریف کر دی، اس کو بھی بدل دیا. مزید بتایا کہ سمندر کے کنارے جو ایک بستی تھی، انہیں ہفتے کے دن وہاں مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی. سوائے ایک گروہ کے، بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کے باعث اللہ نے ان کی صورتوں کو بدل دیا. وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں کوئی کام کرانا تھا، کام ہوتے ہیں نا چھوٹے موٹے گھر میں، تو فرماتے ہیں میں مزدور لینے گیا بغداد میں، چوکوں پہ مزدور ساری عمر کا مزدور ہی ہے نا بیچارہ. امیر تو امیر تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب غریب تر ہو. ہمارے تو پیر بھی لوگوں کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ، خود امیر ہوتے جاتے، خود روز بروز امیر ہو رہے ہیں، دنیا کو کہہ رہے ہیں فقیر ہو جاؤ. تم بھی تو تھوڑا فقر اختیار کرو نا بھائی، جو درس دے رہے ہو. اللہ ماشاء اللہ سب کی بات نہیں کرتا. فرماتے ہیں کہ میں نا مزدور لینے گیا، بغداد کے چوک میں مزدور بیٹھے ہوتے تھے. میری ان مزدوروں میں سے نا ایک نوجوان بچے پہ نظر پڑی. بڑا کمزور سا وجود تھا، لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا. ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا. چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا، چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا، میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں، میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے، باقی بھی اس طرح کی رکھ لیں. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا، لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے ہیں میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے، شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا. کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں نا، وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں. ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی، تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا، وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں، تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا، تیرے باپ سے بات ہوئی تھی، جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا، صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا، نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہیں ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا.
رمضان بھی نہیں تھا، نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی، میں نے 3 دینار دیے تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے، کام کچھ اور نکل آئے تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے، جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں عجیب. اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا، میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. ایک ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا، دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھلا ہے، آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو، آپ نہیں آنا تھا، ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، تیز بخار ہے، تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھنے. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا، ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا، اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے، پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں، پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے، آج رات میں نے جانا ہے، بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے، اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کرنے دے. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا. میں گیا، دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا، انتقال ہو چکا. ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ، پر پتہ نہیں دنیا کدھر کدھر سے آئی، کہاں کہاں سے. اکھاں جدو میٹیاں زمانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا بیگانہ مینو روے گا، اپنا تے اپنا. اور میاں صاحب نے کہا تھا بعد مرن دے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ. اور کسی اردو کے شاعر نے کہا تھا میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے. اللہ میرے مرنے پہ ہر سو شور مچ جائے گا دیکھو گے، کہنے الوداع سرکار خود تشریف لائیں گے. فرماتے ہیں میں تو 2 بندے لے گیا تھا، پر پتہ نہیں مخلوق کہاں کہاں سے آئی. جنازہ پڑا، دفن کیا. ہارون رشید کے پاس میں عصر کے بعد گیا. میں نے بلانا چاہا پر بادشاہ تھا، میری طرف دیکھا ہی نہیں. میں نے اس کو کہا تیری ایک امانت میرے پاس ہے. فرماتے ہیں وہ مجھے کونے پہ لے گیا. کیا بات ہے؟ کمرے میں بلایا، میں نے انگوٹھی دی. ہارون رشید تو چیخے مارنے لگا، کہنے لگا انگوٹھی والا کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ تو انتقال کر گیا. کہنے لگا مجھے قبر پہ لے چل. کہتے میں قبر پہ لایا تو وہ لیٹ گیا، تڑپ کے رونے لگا. میں نے کہا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، نہ اس نے کچھ بتایا نہ تو نے بتایا، یہ کون تھا؟ تو ہارون رشید کہنے لگا یہ میرا بیٹا تھا. میں نے کہا تیرا بیٹا اور مزدور؟ کہنے لگا حضور یہ حضرت داؤد تائی کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کا مرید تھا. مجھے روز کہتا تھا ابا تو نے بڑی دنیا اکٹھی کر لی ہے، مرتے وقت تجھ سے ٹانگیں سمیٹی نہیں جائیں گی، اتنا حساب نہیں تو دے سکے گا. میں اس کو سمجھا دیتا، اس کی اماں سمجھا دیتی. یہ روز ہمیں کہتا چھوڑ دو آ جاؤ اللہ رسول کی بارگاہ میں جھک جائیں. ہم سمجھ. ایک دن یہ چلا گیا، کہنے لگا پھر تمہارا رستہ اور ہے اور میرا رستہ اور ہے. یہ سونے کی انگوٹھی غلطی سے اس کے پاس رہ گئی، غلطی سے ہیرے کی انگوٹھی چلی گئی.
کہنے لگا دیکھو میرے بیٹے نے آج وہ بھی واپس کر دی ہے. پھر تڑپ کے کہنے لگا ہارون رشید تھا تو یہ میرا بیٹا پر میرا مرشد نکلا, میرا پیر نکلا. بھائی زندگی تو بڑی تھوڑی ہے نا. باوا صاحب نے کہا تھا اٹھ فریدا ستیا, اور داڑھی آ گیا پور, اگا نیڑے آ گیا پچھا رہ گیا دور. اٹھ فریدا ستیا خلقت ویکھن جا, متے کوئی مل جائی بخشیا تے تم ہی بخشیا جا. اٹھ فریدا ستیا جھاڑو دے مسیت, تو ستے رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. میرا رب ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے کہ ٹھیک ہو جائے, ایک ہی تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نوں, تے پھر مینوں کھیڈاں بھول بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نوں, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی, پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمریں بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے, ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہی تو عمر ہے کچھ کر گزرنے. 15 سال کا نوجوان توبہ کرا گیا. تو حضرت حبیب اجمی کہنے لگے وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت جی میں کل منڈی گیا تھا, مجھے کچھ سامان خریدنا تھا, تو بغداد کے بازار سے میں نے مچھلی خرید لی 10 کلو, باقی بھی سامان تب خود لے جا نہیں سکتا تھا. تو مزدور آپ کو پتہ ہے بیچارے آج بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. تو مزدور بیٹھے تھے تو ان میں ایک نوجوان 14-15 سال کا, چہرے پہ بڑی روشنی. میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا حضور مزدوری بھی کرتا ہوں, پڑھائی بھی کرتا ہوں, اور جو اللہ کو منظور ہو اس کی عبادت بھی کرتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ یہ میرا سامان ہے فلان جگہ پہنچانا ہے, کیا لوگے؟ کہنے لگا 3 دینار مزدوری. سودا طے ہو گیا, اس نے سامان اٹھا لیا. کہتے ہیں رستے میں ظہر کا وقت ہو گیا. کہنے لگا چچا اگر اجازت ہو تو نماز پڑھ لوں. 15 سال کا جوان. کہتے میں رکھ کے نا وہاں سامان تو پھٹے پہ بیٹھ گیا, وہ نماز پڑھنے چلا گیا. باقی لوگ دیر سے آئے, وہ بچہ جلدی آ گیا. میں نے کہا بیٹے آپ جلدی آ گئے؟ کہنے لگے نفل چھوڑ دیے, اب یہی نہ سمجھ لیں کہ کام چور ہے, میں بعد میں پڑھ لوں گا. کہتے ہیں وہ دوپہر کا وقت, رمضان بھی نہیں تھا. میں اس بچے کو نوجوان گھر لے گیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بڑا نیک ہے, نمازی ہے, اور راستے میں یہ بھی ہوا ہے کہ میں نے اسے ایک دفعہ کہا ہے کہ یہ مجھے تھوڑی دیر کے لیے دے دو, گرمی بڑی ہے, تمہیں پسینہ آ رہا ہے, میں اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگا نہیں چچا میں رزق حلال کھاتا ہوں, اگر آپ اٹھائیں گے تو میں 3 دینار مزدوری پوری نہیں لوں گا, پھر پیسے کم کروں گا. میں نے طے کیا ہے کہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں نے اپنی بیوی کو بتایا تو بڑی متاثر ہوئی. کہنے لگی دوپہر کا کھانا پک گیا, اسے کو روٹی کھا لے. رمضان بھی نہیں تھا. کہتے میں باہر نکلا, اس کو 3 دینار تھمائے. تو میں نے کہا بیٹے ایک بات میری مانو گے؟ کہنے لگا بتائیے. میں نے کہا کھانا پکائے کھا لو. کہنے لگا میں معافی چاہتا ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. حضور نے حکم دیا, حکم نبی کریم نے حکم دیا, بخاری مسلم کی حدیث ہے. فرمایا نوجوانوں اگر تمہارے پاس طاقت ہے تو نکاح کر لو ورنہ روزے رکھو. حکم دیا, یا نکاح اور یا روزے, یہ سرکار کا حکم ہے. بھائی نفلی روزہ نفس کی قوتوں کو کچلتا ہے, انسان میں نورانیت اور روحانیت لاتا ہے. کہتے وہ کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہے. میں اور متاثر ہو گیا. میں نے کہا اب کیا کرو گے, کہیں اور جانا ہے؟ کہنے لگا نہیں, میں جس دن 3 دینار کما لیتا ہوں پھر میں مزید لالچ نہیں کرتا, باقی وقت یا قرآن مجید پڑھتا رہتا ہوں یا نبی پاک پہ درود شریف پڑھتا رہتا ہوں.
آپ بتائیں تو میں نے کہا کہ افطار میرے ساتھ کر لو. کہتے ہیں میں اسے مسجد چھوڑ آیا اور خود میں لوٹ آیا. افطار کے بعد میں اسے لایا, کھانا کھلایا, عشاء پڑھی. اس کا گھر دور تھا, میں نے ڈرائنگ روم کھول دیا, بیٹھک کھول دی, وہیں وہ سو گیا. میری 20 سال کی معذور بچی کبھی چل نہیں سکتی تھی, کوئی طبیب کوئی حکیم میں نے چھوڑا نہیں تھا اس کو دکھایا نہ ہو. ایک ہی بیٹی, وہ بھی معذور پیدائشی. اس کے کمرے میں گئے, میاں بیوی اسے کھانا کھلا اور بتایا بیٹے ایک نوجوان ہے, بڑا نیک ہے, ہمارے گھر میں آج بڑا پرہیزگار. پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ نبی کریم فرماتے ہیں جب نوجوان اٹھ کے تہجد پڑھتا ہے نا نوجوان, تو اللہ فرشتوں کے سامنے اس نوجوان پر فخر فرماتا ہے. اللہ فخر کرتا ہے کہ عمر دیکھو اور دیکھو یہ میری بارگاہ. اللہ فخر کرتا ہے, اللہ یعنی خدا خود میرے مجلس بود, اللہ فخر کرتا ہے. اب سوچے تو ہم نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ نوجوان اور بڑا نیک ہے, تو کہتے ہیں وہ کھانا کھلا کے ہم واپس آ گئے. آدھی رات کا وقت ہوا تو دروازے پہ دستک ہوئی. بچی اپنے کمرے میں سو رہی تھی, ہم اپنے کمرے میں, وہ بیٹھک میں. گھبرا کے اٹھے کہ اس وقت کون ہے دروازے پہ؟ تو بیٹی کہنے لگی ابا دروازہ تو کھولنا. کہتے ہیں دروازہ کھولا تو 20 سال ہو گئے تھے بیٹی کو, کبھی اس نے چل کے نہیں دکھایا تھا, کبھی دوڑ کے ادھر جاتی کبھی ادھر آتی. کہتی الحمدللہ اللہ نے میری ٹانگیں ٹھیک کر دی. ہم دونوں رونے لگے, اے اللہ تو کتنا کریم ہے, کیسے ہوا بیٹے سارا کچھ؟ بیٹی کہنے لگی ابا آپ نے کہا تھا نا کہ نیک نوجوان آیا ہے, تو میرے دل میں خیال آیا اللہ اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے مجھے شفا ہی دے دے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. تو کہنے لگی ابھی میری دعا بھی پوری نہیں ہوئی تو رب کریم نے فضل کیا ہے اور مجھے شفا عطا کر دی. کہتے ہم دوڑ کے اس کے کمرے میں گئے اور جب ہم نے ہاتھ رکھا تو دروازہ پہلے سے کھلا تھا, ایک خط چھوڑ گیا تھا. آج کل کے پیر کی کرامت ہوتی تو فیس بک پہ دے دیتا, باقیوں کو بھی ذرا بول پتا چلے. کہتے ہیں وہ خط چھوڑ گیا اپنے بستر پہ کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو میرے پیچھے نہ دوڑنا, اس رب کی بارگاہ میں جھکنا جس رب نے میرے اوپر بھی فضل فرمایا ہے اور آپ پر بھی کرم فرمایا. میرے نوجوان دوستو, یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو, ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی, سچ بولنا ضروری ہو گیا, رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا, سخت تھی میری طبیعت. میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں. فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا, جس دن میں حضور کی بارگاہ میں, تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے, جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی, جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی. فرماتے میں گھر گیا, جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا, وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا. حضرت ابو ذر غفاری فرماتے میں گیا, ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ, کھانا پکایا, دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ, آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ. فرماتے انہوں نے کھانا کھایا, پھر میں ان کو بازار لے گیا, جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے میں نے ان کے لیے بھی خریدے. فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا, خیریت تو ہے نا, کیا ہوا, مزاج مبارک تو ٹھیک ہے, کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے, کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا, اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا, اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں, اب میں بدل گیا ہوں, میری طبیعت بدل گئی. غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر, حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر, 2 جوڑے خریدے, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا, 2 جوڑے خریدے. جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے. غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا, اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا. حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے, یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے. اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے, اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں.
یہ تو حاجت نہیں. کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں. من کنت مولا فہذا علی، علی مولا، علی مولا. آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہنیے. حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا، تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا، تو بعد میں آیا ہے نا. اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے، پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے. تو بھائی یاد رکھیں، نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا، تعین کیا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے، کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں، دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے، وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جس کی پسینہ آئے. آج لوگ مزدوری نہیں کرتے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں. لوگ اپنے اندر وہ توانائی، وہ غیرت، وہ خودداری پیدا نہیں کرتے. بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں، پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے، یہ کوشش کرنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا. حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا، بھئی عالم تو آیا، صوفی تو آیا، درویش تو آیا، صحابہ تو آئے، ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا، مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے. مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو دو ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں، یہ آرزو کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیو مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا، اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا، جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ، میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے، آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں، میں تو کسان کا بیٹا ہوں. اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے؟ تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے، یہ اعزاز کی بات ہے. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز، مزدور کا بیٹا فخر کرے، کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے، اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ پھاوڑا چلاتا ہے، چھینی چلاتا ہے، تھوڑا چلاتا ہے، وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں، ہو کرتے ہیں، وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے، ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ، جو محنت کرتا تھا، ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا، وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا، اس کا بھی تو مزار ہے نا، اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے، وقار دیتے، اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی، اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا، ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے، اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا، تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی، یہی رہنا میرے پاس، آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، مشقت کرتے تھے، ہمارا ملازم ڈرتا ہے، کامتا ہے، وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے، 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے، گالیاں کھاتا ہے بیچارہ، اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اس کو رسوا کیا جاتا ہے، اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ ہم احساس نہیں کرتے، اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے۔ ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت زید بن حارثہ رسول اللہ کے غلام تھے، نبی پاک کے گھر میں جھاڑو دیتے تھے، برتن مانجتے تھے۔ یہ بچپن میں اپنے قبیلے سے گم ہو گئے تھے، کسی نے اغوا کر کے لا کر کے بیچ دیا تھا، گم ہو گئے تھے، حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں لائے گئے۔ حضرت زید بن حارثہ سارا دن کام کاج کرتے، کوئی آدمی آیا ان کے علاقے کا مکہ مکرمہ، ان کو پہچان کر واپس گیا ان کے قبیلے میں اور جا کے بتلایا کہ تمہارا بیٹا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس وقت حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان کے والد حارثہ چچا لینے آئے اور نبی پاک کے پاس آئے تو 2 تھیلیاں اشرفیوں کی بھر کے لائے، کہنے لگے حضور یہ پیسے لے لیں، 2 تھیلیوں میں پیسے ڈالیں، دینار ہے درہم ہے، حضور لے لیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں غلطی لگ گئی ہے، پیسے پیچھے ہٹاؤ، میں زید کو بلاتا ہوں، میں زید کو، ادھر دیکھیے گا، میں زید کو، میں اسے بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تمہارے ساتھ تو مجھے اعتراض نہیں لے جانا۔ چچا اور باپ کہنے لگے آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، آپ عجیب بات کرتے ہیں، وہ مزدوری چھوڑ کے بادشاہی اختیار نہیں کرے گا، ہم کھاتے پیتے لوگ ہیں، اس کی ماں ترس گئی ہے، اس کو ملنے کو بہنیں روتی ہیں، وہ جائے گا نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں اس کا پتہ نہیں، تو میں بلاتا ہوں، اگر جانا چاہے تو پیسوں کی ضرورت نہیں، لے جانا۔ حضرت زید کو پیغام دیا، آئے، حضور نے فرمایا وہ تمہارے والد کھڑے ہیں، وہ چچا ہیں، لینے آئے ہیں۔ جناب زید گئے، باپ کے گلے سے لگے، بچھڑے ہوئے باپ بیٹا ایک دوسرے کو مل کے کھل کے روئے، کہا بیٹا تیری ماں کی آنکھیں پتھر ہو گئی تیرا رستہ دیکھ کے، تیری بہنیں ترستی ہیں تیرے چہرے کے دیدار کو، بیٹا وہ گلیاں بھی روتی ہیں جن میں تو کھیلا کرتا تھا، پر اب فکر کی بات کوئی نہیں، اب کوئی پریشانی نہیں، میں پیسے لایا ہوں تجھے لے جاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا جب باپ بیٹے کی گفتگو ہو گئی، آنسو بہ گئے، بوجھ ہلکے ہو گئے، تو میرے کریم نے فرمایا زید اگر تم چچا کے ساتھ والد کے ساتھ جانا چاہو تو میری طرف سے اجازت ہے، تم جا سکتے ہو۔ یہ لفظ کہے تو جناب زید دوڑ کے حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئے، حضور کے قدموں میں بیٹھ گئے، اور گویا فاضل بریلوی علیہ رحمہ نقشہ بیان کرتے ہیں، کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، میں جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ کہنے لگے حضور میں نے نہیں جانا، میں یہیں رہوں گا۔ چچا اور باپ نے دیکھا تو کہنے لگے بیٹا تو غلامی چھوڑ کے نہیں جائے گا، تو ملازمت چھوڑ کے بادشاہی میں نہیں جائے گا۔ تو آپ کے والد کو آپ فرمانے لگے ابا جی ذرا 2 گھڑیاں یہاں رہ کے تو دیکھیں، یہاں 2 گھڑیاں رہ کے تو دیکھیں۔ فرمایا یہاں ملازموں کا وہ اعزاز ہے جو شہزادوں کا ہوا کرتا ہے، یہاں خادموں کی وہ عزت ہے، اور پتہ پھر ان کو مقام کیا ملا، یہ واحد صحابیاں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے، نام اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ حضور کا اپنے غلاموں کے ساتھ جو تعلق تھا، اپنے ملازموں کے ساتھ جو رشتہ تھا، بڑا آدمی آتا ہے نا، بڑا آدمی تو لوگوں کی سانس سوکھ جاتے ہیں، اٹھ کے ملتے ہیں، بڑا کچھ کرتے ہیں۔ مزدور آتا ہے تو لوگ اوئے کہہ کے پکارتے ہیں، ان کو خبر ہی نہیں کہ اس شخص کا اعزاز کتنا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا، میری اماں مجھے حضور کے گھر چھوڑ گئی، میں نے 10 سال نوکری کی نبی پاک کی۔ کتنے سال بولیے؟ 12ویں دن لوگ کہتے ہیں بس بھائی ختم ہو گیا، اب فرینکنس ہو گئی ہے، اب جو مرضی تیرے ساتھ کریں گے۔ 10 سال نوکری کی میں نے، لیکن جناب انس فرماتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی نہیں کہا تھا، اف تک بھی۔ حضور نے بھیجا جاؤ فلاں آدمی کو بلا کر کے لاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بلانے گیا، بچہ تھا چھوٹا سا، رستے میں بچے کھیل رہے تھے تو میں ان کے ساتھ کھیلنے لگا، محو ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہ چلا وقت کا۔ حضور نے جب مجھے بھیجا تو فرمایا جلدی جانا اور جلدی آنا۔
اب مجھے خبر ہی نہیں، بڑی دیر ہو گئی. حضور وہاں انتظار کر کر کے خود تشریف لائے. کہتے جب نبی پاک آئے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا. حضور نے جب مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، میری اچانک نظر پڑی تو میرے ہوش اڑ گئے. حضور نے تو کہا تھا جلدی آنا، اور میں یہاں کھیلنے لگا. یہاں اتنا الجھا کہ مجھے خیال نہیں رہا کس کام آیا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں میں ڈرنے لگا. جیسے جیسے حضور قریب آتے میری ٹانگیں کانپتی. فرماتے ہیں جب نبی پاک قریب آئے تو قربان جاؤں معصوم آمنہ کے، فرماتے ہیں حضور نے میری گردن پہ تھپکی دی اور حضور نے ہنس کے فرمایا او بھائی لگتا ہے تو کھیل میں گم ہوا ہے تو تجھے یاد ہی نہیں رہا میں نے کس کام بھیجا تھا، تجھے یاد ہی نہیں رہا. کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھول گیا تھا، میں ابھی جاتا ہوں. کیا انداز ہے، کیا شفقت ہے، کیا رنگ ہے. حضور میں ابھی گیا اور ابھی آیا. نبی پاک نے فرمایا نہیں یار تو کھیل میں خود ہی چلا جاتا ہے، تو کھیل یہاں میں خود جاتا. یہ اعزاز، یہ فضیلت، یہ درجہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. یہ کس نے اتنا. میرے بھائی مزدور کو حضور نے اعزاز دیا. نبی پاک اپنے ہاتھ سے کام کرنے والے کے ساتھ اس نے سلوک کرتے، محبت کرتے، پیار کرتے. ایک بوڑھی اماں تھی جو مسجد میں جھاڑو دینے کی مزدوری کرتی تھی. کیا کام کرتی تھی؟ دعا کریں اللہ ہم سب کو مسجد کی صفائی کی توفیق عطا فرمائے. بوڑھی اماں تھی، مسجد کی صفائی کرتی تھی، نوکری کرتی تھی. بیمار ہو گئی، بخاری شریف میں موجود ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم روز تیمارداری کرنے جاتے. ایک وقت ایسا آیا کہ دن میں 2 مرتبہ حضور تیمارداری کرنے جاتے. ایک شام نبی پاک نے فرمایا اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع کرنا. صحابہ کہتے ہیں رات کے وقت ان کا انتقال ہوا، ٹھنڈ کا موسم تھا، ہم نے حضور کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا، ہم نے دفن کر دیا. سویرے اللہ کے حبیب نے پوچھا تم نے مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ حضور سردی بڑی تھی. کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازوں میں؟ کون جاتا ہے مزدوروں کے جنازے میں؟ یہاں تو اب جنازے بھی سیاسی ہو گئے ہیں. اب تو کوئی بہت بڑا امیر آدمی فوت ہو جائے تو وہاں رش ہوتا ہے، وہاں رش ہوتا ہے. غریبوں کا تو جنازہ بھی کوئی نہیں پڑتا. حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا مجھے اطلاع کیوں نہیں دی؟ تمہیں اس کے اعزاز کا نہیں پتا؟ وہ مزدور تھی، مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، تم نے خبر ہی نہیں دی. حضور وصال ہو گیا، فرمایا چلو مجھے بتاؤ قبر کہاں ہے. حضور سارا کچھ جانتے ہیں لیکن یہ ساری تمہید اس لیے بیان کی کہ ایک مزدور کی شان واضح ہو جائے. فرمایا بتاؤ قبر کہاں ہے. صحابہ کہتے ہیں ہم قبر پہ لے گئے تو میرے نبی نے فرمایا صفے بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں. حضرت بہلول دانا نا رستے میں بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا. تو رب کے بندے بھی رب کے بندے ہوتے ہیں، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے تے نہ کوئی ساڈا دردی. آج صبح کچھ دوست مجھ سے ٹائم لینے آ گئے تو قاری صاحب گئے ہیں، میں نے مسجد بھی وہاں رکھی ہوئی ہے جہاں آگے بس پیلیاں ہیں، سادہ سا کام رکھا ہے، چھوٹا سا نظام رکھا ہے. تو مینوں کہنے لگے جلسے دے پیسے کنے لیندے ہو؟ میں کہ ساڈی مسیت مدرسہ تے ساڈا اولیاء ویکھ کے تانوں لگدا ہے اسی پیسے لیندے ہوواਂਗੇ. کرما لیا پیسے لیندے ہوندے تے کدھر ڈیفینس وچ ہوندے. یہ آپ ہماری بات کو سمجھ. سانو تخت دارے دی لوڑ کی ہے نالے کی لگے شہر ببول دے نال او سجنا اسی اپنی بال کے سیکنے ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے. تو غلط جگہ پہ آیا، اسی اپنی بال کے سیکنے ہم بڑے پکے لوگ، پکے. میری بات پہ توجہ کرے کہ عرض کر رہا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. غور فرمائیں. لیکن نا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے، میری بڑی تکلیف ہے، میرے یہ ٹانگوں میں زخم ہے، میں چل ہی نہ سکوں. اور اگر بندے نے پیسے طے کیے ہوں تو پھر تو وہ ٹینشن میں رہتا ہے، وہ تو بڑا پریشان رہتا ہے کہ دیہڑی تھوڑی لگی. پھر وہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی دیگر تو بعد بھی مل جانا نا فیصلہ باد تے 10 بھی رلدا. لیکن اگر آپ کا ارادہ ہو نا وہ یار سون تو معمولی آدمی نہیں، تو مدینے والے محبوب کے دین کا نمائندہ بنا ہوا ہے. تو پھر جو چسکا ہے نا وہ بھی بڑا ہی شاندار ہے. پھر وہ خواجہ صاحب کہتے ہیں کوٹ مٹھن سے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی ماں، اور دیکھو میری محمد تکیندے گزر گئی. دیکھو میں کتنا خوش بخت ہوں. اور بریلی کے امام فرمانے لگے فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. سنیں اور یاد رکھ. حضرت بہلول دانا بیٹھے تھے تو ہارون رشید گزر رہا تھا گھوڑے پہ، حج کر کے آ رہا تھا. تو بڑے اس کے نعرے لگ رہے تھے تو بابا کونے میں بیٹھا ہے، بڑے نعرے پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ. اور ہمارے اہل سنت میں تو جس دن آپ نے کہہ دیا نا پیچھے ہٹ جاؤ، یہ دا مطلب ہے ان کسی نہیں ہٹنا. اگر آپ کہیں رستہ دے دو تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اب کسی نے رستہ نہیں دینا. یہ مزاج ہے. یعنی کوئی بندہ ویسے ہمارے یہاں ایک پل بنا شہر میں نیا، تو ایک دن وہاں رش بڑا تھا
تو میں نے ایک دوست سے کہا کہ پتہ نہیں تھے بندے کیوں کھڑے ہوئے، تو وہ کہتا ہے ایک ویسے کھلوتا ہونا ہے تے باقی پھر ٹور کے ہونے، پتہ کرو کیوں کھلوتا ہے۔ یہ مزاج ہے، اس مزاج کو بدلیں، تھوڑی تحقیق بنائیں اپنے ذہن میں۔ جس طرح سے قومیں کمزور ہو جاتی ہیں، آپ قومی ذہن بنائیں، وقت کو ضائع نہیں کریں۔ وہ بڑے لوگ تھے، بڑا مجمع تھا، لیکن حضرت بہلول دانا کونے میں بیٹھے تھے۔ ہارون رشید خود چل کے گیا، کہنے لگا بابا کیا دیکھ رہے ہو؟ تو آپ فرمانے لگے دیکھ یہ رہا ہوں کہ تجھ سے پہلے بھی لوگوں نے اپنے بڑے نعرے لگوائے، آج انہیں پوچھتا کوئی نہیں۔ دیکھیں نا، میرے جیسے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ ہمارے بڑے اشتہار چھپتے ہیں، ہمارے لیے بڑے لوگ آتے ہیں، لیکن او پئیاں دس دیاں قبراں جنہاں تے پھل پئے، او پائیا ادھروں کوئی نہیں جی آمدا، ادھروں لکھاں گئے۔ یہ ہمیں غلطی لگ جاتی، غلط فہمی بن جاتی۔ سنو اور یاد رکھنا، جب کہا نا کہ تیرے جیسے میں نے بڑے دیکھے، بڑے نعرے لگے، پر آج پوچھتا کوئی نہیں، تو ہارون رشید کہنے لگا بابا وقت کا بادشاہ ہے، یہاں ایم کسی سے ذرا تگڑی سلام لے لے تو بندے کہتے ہیں میرے اب سارے کام بن گئے، لیکن توحید اور رسالت والے لوگوں کا مزاج دیکھو کیا ہے۔ کہنے لگا بہلول دانا سے ہارون رشید کہنے لگا بابا جی کوئی حکم ہوا تو بتائیے گا۔ تو جناب بہلول دانا ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، کہنے لگا جی میں نے کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا، عرض کیا کوئی حکم ہو تو بتائیے گا۔ آپ فرمانے لگے یار تو بندہ ہو کے کس طرح کی باتیں کر، جا اپنا کام کر، جا کے جا وہ رستہ ہے اپنا رستہ ناپ۔ کہنے لگا حضور بتائیں تو صحیح۔ آپ فرمانے لگے سونا ہارون رشید تیرا کیا خیال ہے کہ میرا رب ہارون رشید کو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ یہ تو نے کیسی بات کر دی، یہ تو نے کیا کہا کہ میرے لیے کوئی حکم ہو تو جا اپنا کام کر جا۔ یہی حال جو میرے محبوب کے ماننے والے ان کا ہے۔ بشر عافی رحمت اللہ علیہ سے سارا زمانہ پیار کرتا تھا۔ بغداد کا ایک تاجر کہتا ہے مجھے نہیں بابا اچھا لگتا، ہمارا اپنا اپنا ذہن ہے نا، ہم کہتے ہیں میں نے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے وہاں نہیں جانا، کہتے ہیں کہ بابا مجھے نہیں اچھا لگتا تھا، حالانکہ سارا بغداد عزت کرتا۔ کیوں نہیں اچھا لگتا تھا؟ کہتے اس لیے کہ بابا نہ صرف فرض مسجد میں پڑھتا تھا، باقی نماز گھر جا۔ تو میں کہتا تھا اتنا ولی ہے تو باقی بھی مسجد میں پڑھے۔ کہتے ایک دن میں نے کہا جسوسی کرنی ہے اس کی، جو کہ اسلام میں منع ہے۔ کہتے حضرت بشر عافی رحمت اللہ علیہ نے جمعے کے فرض پڑھے، فرض پڑھ کے نکل گئے دوڑ کے، فرماتے میں پیچھے ہو گیا، میں نے کہا میں نے سنتیں چھوڑ دی ہیں پر اس کا پتہ کرنا ہے، سنت نفل بعد میں پڑھوں گا۔ کہتے ہیں حضرت بشر عافی جلدی سے نا کہ کباب والی دکان پہ گئے، وہاں سے کباب خریدے، اور میں نے کہا بوڑھے کی عمر دیکھو اور اس کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بھی کباب کھائے گا، اوئے ہوئے مولوی کو روٹی نے ستایا تھا، اس لیے سنت اور نفل چھوڑ آیا ہے۔ کہتے ہیں تھوڑا سا وہ آگے بڑھے تو نان بھائی کی دکان سے نا نان خریدے، میں نے کہا دیکھو یار دیکھو اس کے ذائقے، گرم نان کھائے گا، بہت سارے لوگ بغداد میں رات کی روٹی کھاتے پر یہ گرم کھاتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت وہ نان اور کباب لے کے نا جنگل کی طرف مڑے تو میرے دل میں خیال آیا یار بڑا اس آدمی کا عجیب ذہن ہے، یہ اب سبزے پہ بیٹھ کے یہاں موج کرے گا، کھائے پیے گا، اور سنت نفل چھوڑ دی، اللہ ہزاروں مرید ہے۔ کہتے حضرت جنگل میں داخل ہوئے، تھوڑا سا سفر کیا تو کچی آبادی آ گئی، ایک کچے مکان کی ٹوٹا ہوا دروازہ، باہر سے کنڈی لگی، بغداد کے ننگے پاؤں چلنے والے ہزاروں مریدوں کے اس پیر نے کنڈی کھولی، اندر گئے، ایک فالج زدہ بابا جی بیٹھے۔ کہتے حضرت بشر عافی نے اپنی پگڑی کھولی اور اس آدمی کے منہ سے پانی نکل رہا تھا، رال ٹپک رہی تھی۔ کہتے پہلے اپنی پگڑی سے منہ صاف کیا، پھر پیالے سے پانی ڈال کے منہ دھویا، پھر حضرت اس کے ٹانگوں پہ کپڑا ڈال کے روٹی کا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈال کے کہنے لگے بابا ناراض نہ ہونا، جمعے والے دن مجھے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنت اور نفل بھی پڑھنے ہیں، ناراض نہ ہونا مجھے دیر ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں وہ بابا رو پڑا اور کہنے لگا بشر یار 14 سال ہو گئے تو روز آتا ہے، 14 سال یہ 1 صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، 14 سال سے تو روز آتا ہے، میں پتہ نہیں کب تک لاش بنے پڑا رہوں گا، تو کب تک آئے گا؟ حضرت بشر عافی نے بابے کے آنسو پوچھ کے کہا بابا فکر نہ کر، آج کے بعد یہ جملہ نہ کہنا کہ تو میرے لیے بوجھ ہے۔ فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ میں نے عبادت کر کے مقام پایا ہے، لوگ سمجھتے ہیں میں نوافل زیادہ پڑھتا ہوں، دنیا جانتی ہے کہ میری رات کی تسبیح زیادہ مضبوط ہے، اور میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں، میں تو تیری نوکری کرتا ہوں تو اللہ نے میری عزتوں میں اضافہ فرما دیا ہے۔ ایک درویش بھی گزرے، سادے بندے، حضرت بہلول دانا، اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی، بالکل سادے بندے، کوئی بات نہیں، کوئی کسی قسم کا لینا دینا نہیں، کپڑے بھی پھٹے پرانے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ سے بھی ایک شخص کی ملاقات ہوئی تو بعض بندے ہوتے ہیں نا، انہیں 2-4 پہیلیاں یاد کر لی ہوتی ہیں، 2-3 کہانیاں، وہ کہتے ہیں جی میرے کسی مولوی نے سوال دا جواب نہیں دیتا، مننا گا دیتا جی کوئی مولوی میرے بھی سوال دا جواب، تو چونکہ آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے سوال کا جواب لینے کا، آپ نے پہلے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے سوال ہی ایسا کرنا ہے جس کا کوئی جواب۔ ہم لوگ پتہ کیا کرتے ہیں، بے معنی سوال،
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے دین کا علم اس لیے سیکھا کہ جاہلوں پہ روب جمائے گا یا علماء سے بحث کرے گا، اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے۔ بحث کرنے کے لیے علم نہ سیکھیں، عمل کرنے کے لیے علم سیکھیں، اور عمل کا رستہ اپنے لیے آسان کرنے کی کوشش کریں، عمل کا رستہ۔ اسی طرح کا ایک بندہ تھا، وہ کہتا تھا جی میرے سوال کا جواب کبھی نہیں کسی نے دیا۔ اس کی ملاقات ایک درویش سے ہو گئی، حضرت بہلول دانا سے۔ فرمانے لگے پوچھو بھائی کیا سوال ہے؟ کہنے لگا بابا میرے 3 سوال ہیں۔ ایک تو یہ بتائے کہ اگر رب ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری میرا سوال یہ ہے کہ اگر جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو انسان کو سزا کس بات کی، اور تیسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ شیطان جن ہے، آگ سے بنا ہے، تو اسے بھی آگ میں ڈالا جائے گا تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ پہلی بات یہ کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، اور دوسری بات یہ کہ اگر سارا کچھ شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا کس بات کی؟ اور تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر شیطان کو آگ میں ڈالا جائے گا تو وہ تو خود آگ سے بنا ہوا ہے، تو آگ کو کیسے جلائے گی؟ تو حضرت بہلول دانا تھوڑا سا سوچنے لگے تو اس نے بڑی سخت بات کی، کہنے لگا مجھے پتا تھا جواب آپ کو بھی کوئی نہیں آتا۔ دیکھا نا، پڑ گئے نا سوچ میں۔ نیچے ایک روڑا پڑا تھا مٹی کا، اینٹ کا نہیں۔ مٹی بھی کئی دفعہ خشک ہو جائے نا دھوپ میں، کچی مٹی بھی تو روڑا تگڑا بن جاتا ہے۔ مضبوط روڑا پڑا، حضرت بہلول دانا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، روڑا اٹھایا اور زور سے سر میں دے مارا۔ اب وہ سر میں روڑا لگا، خون بڑا بہہ گیا۔ جا کے اس نے کوتوالے شہر کو سمجھنے SHO کو رپورٹ کرا دی کہ بابے نے نا میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، وہ SHO کہنے لگا بابا تو اس طرح کا ہے نہیں۔ اس نے کہا جی مار دیا۔ اب دیکھیں وہ کیا ہمارے ہاں پہلے نتیجہ لیا جاتا ہے اور بڑے جناب اس کے پروگرام ہوتے ہیں، پلاننگ ہوتی ہے، اس کے مطابق پھر پرچہ کٹتا ہے۔ وہ جی میرا سر پھوڑ دیا ہے۔ بلا لیا، کہنے لگا یار وہ تو درویش بندے، اگر تو کہتا ہے تو چلو بلا لیتے۔ آپ آ گئے، تشریف لائے، تو اس نے کہا بابا آپ نے پتھر مار کے اس بندے کے سر کو پھوڑ دیا ہے۔ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے نہیں میں نے تو نہیں پھوڑا، میں نے تو اس کے 3 سوالوں کا ایک جواب دیا ہے۔ 3 سوالوں کا ایک جواب۔ اس نے کہا کیا؟ فرمانے لگے اس سے پوچھ لو۔ اس نے کہا جی کیا سوال تھے آپ نے؟ اس نے کہا جی پہلا میرا سوال یہ تھا کہ رب ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو آپ فرمانے لگے میں نے تجھے روڑا مارا، درد ہو رہی ہے؟ کہنے لگا ہاں۔ کہنے لگے دکھا درد ہوندی ہے نا؟ ویسے میرے میدے میں درد ہے جی۔ کتے ہے جی میدا نظر درد ہوتی ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں میرے جگر میں تکلیف ہے، جگر نظر آ رہا ہے؟ کہتے میرا دل سوڑا پیندا ہے۔ کتے جے دل لے آؤ انہوں ٹھنڈی وال وائیے، دل ہے پر نظر۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے جسم میں بہت سارے ایسے حصے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں، ہمارے ساتھ ہے اور ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ہماری پشت ہے نا ہمارے ساتھ، ہماری اپنی ہے نا جی۔ کوئی بندہ لاکتے مارے چاند جو نہ لڑنے کہ نہیں، کوئی ڈنڈا مارے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن کبھی پشت دیکھی بھی ہے؟ تو حضرت بہلول دانا کہنے لگے کہ اگر درد ہے تو پھر وہ کہنے لگا جی وہ دکھائی تو نہیں نہ جا سکتی پر ہے تو صحیح نا۔ تو آپ فرمانے لگے رب ہے پر دکھایا تو نہیں نہ جا سکتا، تو قیامت میں نظر آئے گا، اور آئے گا تو انشاءاللہ سارے دیکھیں گے، کھول کے دیکھیں گے اور راج کے دیکھیں گے۔ اور میرے نبی پاک فرماتے ہیں میں نے اپنا رب دیکھا ہے تو بڑی سونی صورت میں دیکھا ہے، بڑی سونی صورت میں، اور یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ اچھا دوسری بات، حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا دوسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ جو کراتا ہے شیطان کراتا ہے تو پھر انسان کو سزا قیامت میں کیوں ملے گی؟ تو آپ فرمانے لگے جا پھر تجھے روڑا بھی شیطان نے مارا، میرے اوپر پرچہ کیوں کٹا دیا؟ پکڑ جا کے اس کو۔ ایک دوست سوال پوچھ رہا تھا مجھ سے، کہنے لگا پیر صاحب میں نے طلاق دے دی ہے بیوی کو غصے میں۔ میں نے کہا طلاق ہو گئی؟ کہنے لگے میرا ارادہ ہی نہیں تھا، وہ تو غصہ تھا تو نکل گئی، میرا ارادہ میں کہ تو جو ایک بندہ مار چڑھے انہوں قتل ہی کر دے، تو بعد چاکھے میرا ارادہ، تو تیرے اتنا کو کہن نال کر دے، میرا خیال ہے تیرے کچھ نہیں کہیں گے، تیرے تے پرچہ بھی میرا ارادہ ہی نہیں تھا، غصہ آیا لڑائی۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ غصے کے عالم میں آپ کا واقعی مارنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن غصے میں پتہ ہی نہیں چلتا کون سا گھوسا کون سا مکہ کس کو لگ جاتا ہے نا جی۔ اب کو بندہ کہ میرا ارادہ نہیں تھا تو سزا ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ تو اس لیے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ رب ہے، اس کے جلوے جگہ جگہ نظر آتے ہیں اور اس کی ذات قیامت میں نظر آئے، وہ کس طرح کا ہے، کس معیار کا ہے، کس حال میں ہے، یہ پتہ قیامت میں چلے گا۔
آپ نے فرمایا تیرا تیسرا سوال کیا تھا؟ کہنے لگا جی میرا تیسرا سوال یہ تھا کہ شیطان آگ سے بنا ہے تو آگ کو آگ میں ڈالیں گے تو اسے کیا تکلیف ہوگی؟ تو آپ فرمانے لگے تو کس چیز سے بنا ہے؟ کہنے لگا مٹی سے۔ تو فرمایا میں نے تجھے کیا مارا ہے؟ کہنا مٹی۔ فرمایا درد ہوئی ہے؟ کہنے لگا بڑی۔ فرمایا اسے بھی ہوگی۔ ہوئی ہے نا درد؟ کہنے لگا ہوئی ہے۔ تو فرمایا اسے بھی۔ سوچ ہی صاف نہیں، نظریہ ہی ٹھیک نہیں، فکر ہی ٹھیک نہیں۔ اسلام نظریے کا مذہب ہے، سوچ کا۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث سنی، جب انسان نے روزہ رکھا ہوتا ہے نا تو روح ویسے ہی پاک ہوتی ہے اس کی۔ میں نے یہ سوچا کہ کچھ باتیں ایسی کی جائیں جس سے تھوڑی سی سوچیں بھی تبدیل ہو، کچھ سوچوں کا وضو، سوچوں کا غسل، افکار و نظریات کی بھی بات ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید کثرت عبادت اصل ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ تیری خودی کے اگر، اور پھر عام چیز نہیں کہا یہ ذکر نیم شبی، سویرے سحری کا ذکر، یہ مراقبہ، یہ جو تو گھنٹوں اللہ کی یاد میں بیٹھا رہتا ہے، یہ سرور، کہتے بے کیف عبادت نہیں، سرور والی، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں، اگر تیرے نظریے کو نہیں بدل سکے، تیری سوچ نہیں بدل سکے، تیرا ایمان مضبوط نہیں کر سکے، تیری خودی کے اگر نگہباں نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ دل و نگاہ، اقبال کہتے ہیں ایک دل کا کلمہ پڑھ، دوسرا نظر کا کلمہ پڑھ، ان پہ پابندی لگا۔ دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں حضور کے پاس بیٹھا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی بیٹھے، کوئی بات ہو رہی تھی، ایک حجرے میں بیٹھے تھے، دروازے پہ دستک ہوئی، مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انس دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس کو اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا، وہ بندہ ہے دروازے پہ۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو بندہ دیکھا، غریب سا ایک انصاری صحابی، اور بندہ بڑا سادہ، وضو تازہ کر کے آیا ہے تو پانی کے قطرے داڑھی سے بہہ رہے، اور چمڑے کے جوتے اس نے لپیٹ کے نا تو بغل میں چھپائے ہوئے، آ کے عطائیات کی حالت میں بیٹھا، حضور سے دو چار باتیں کی، چلا گیا۔ ہم اس کا رنگ دیکھتے رہے اور مصطفیٰ کا کرم دیکھتے رہے۔ اس کو حضور نے جنتی کہا ہے۔ کہتے ہیں اگلے دن اسی ٹائم اسی وقت ہم حضور کے پاس بیٹھے تھے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں دروازہ کھولا اور جیسے ہی میری نظر پڑی، بندہ بھی وہی ہے جو کل آیا تھا اور انداز بھی وہی ہے جو کل تھا، اسی طرح پانی کے قطرے، اسی طرح جوتے بغل میں، السلام علیکم، کل حضور فلاں بات کی تفصیل پوچھنی مجھ سے رہ گئی تھی، غلطی ہوگی، دوبارہ آیا ہو۔ اس نے اپنی گفتگو کی، چند جملوں میں بات سمیٹی، چلا گیا۔ فرماتے ہیں اتفاق کی بات کے دن تیسرا، بندے بھی ہم دونوں، میں اور عبداللہ ابن عمر، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں دونوں بیٹھے تھے، سیم ٹائم سیم ڈے، پھر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور مسکرا کے فرمایا دروازے پہ وہ بندہ ہے جس سے اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کھل اٹھے ہمارے چہرے، باہر گئے، دستک ہوئی تھی، دروازہ کھولا، فرماتے مجھے یقین تھا وہی ہوگا جو 2 دن پہلے آیا تھا، اور میرے یقین کے مطابق ہی کام ہوا، وہی بندہ تھا جو کل بھی تھا، جو پرسوں بھی تھا، حالت اور کیفیت اور انداز بھی وہی تھا، پانی کے قطرے بہ رہے ہیں، اور اس شخص نے جوتے بغل میں دبائے ہوئے خدمت میں حاضر ہوا، بیٹھ گیا، بات چیت کی، چلا گیا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں تھوڑی دیر ہوئی تو حضور بھی تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر مجھے کہنے لگے یار ویسے کتنے اس کے نصیب ہیں، کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے، یہ تو اپنا اپنا، اور نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسے نواز دے، یہ مزاج لطف رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے ہم لوگ گفتگو کرنے لگے، عبداللہ ابن عمر مجھ سے کہنے لگے یار ویسے پتہ کرنا چاہیے یہ کون سا عمل کرتا ہے، پتہ کرنا، جیسے ہم نہیں پتہ کرتے کہ یہ بندہ بڑا چمک گیا، پتہ کرو کون سا کاروبار کرتا ہے، ذرا اس کی جاسوسی تو کرو۔ اور بندے بھی بڑے سمجھدار ہیں، وہ سائیڈ بزنس نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں وہ جو میرا علیحدہ ہے وہ نہیں بتانا، کہیں یہ نہ شروع کر لے۔ حالانکہ انسان کے پاس جو خوبی، جو اللہ نے اسے دولت دینی ہوتی ہے، وہ اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے، وہ گھر میں بیٹھے بھی اللہ عطا کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ پتہ کرو کیا عمل کرتا ہے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں اس کے پیچھے ہو گیا، اس سے سلام لی، تو میں نے کہا مجھے 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ مان نہ مان، میں تیرا مہمان، 2-3 دن کے لیے مہمان بنا لو گے؟ تو کہتے ہیں مجھ سے کہنے لگا کوئی گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، کیونکہ پڑوس میں ہی تو تمہارا، قریب ہی تو تمہارا گھر ہے، میرے مہمان بننے کو کچھ جھگڑا ہے؟ تو میں نے کہا چلو ایسے ہی سمجھ لو، پر مجھے مہمان بنا لو۔ کہتے ہیں میں 3 دن اور 3 راتیں اس شخص کے ساتھ رہا،
وہ کتنا صدقہ کرتا ہے میں نوٹ کرتا رہا, نماز کتنی پڑھتا ہے اس کا کیا, میں چاہتا تھا کہ وہ عمل مجھے ملے. اس کی برکت سے مصطفیٰ نے اسے 3 مرتبہ جنتی فرمایا ہے تاکہ وہ کیفیات مجھے بھی ملے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کوئی خاص چیز نہیں دیکھی, وہ عشاء پڑھتا تو فجر تک بستر پہ کروٹیں لیتا اور میں الحمدللہ اٹھ کے تہجد بھی پڑھتا, نوافل بھی پڑھتا. کہتے ہیں وہ 1 سپارہ پڑھتا, میں 3 پڑھتا. فرماتے اس نے 3 دنوں میں کھجور بھی صدقہ نہیں دی, ایک کھجور بھی, اور میں نے بڑے بڑے غریبوں کی مدد کی. میں کہنے لگا کہ عمل تو میرا زیادہ ہے اس سے, پھر خوبی کیا ہے؟ خاص توجہ کرنا, اسلام اور دین کا جو فکری اساس ہمیں صحابہ نے دی. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے تیسرے دن اسے کہا بھائی اللہ تیرا بھلا کرے, تو نے بڑی خدمت کی, میں نے جانا ہے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا, میں تو بس تیرا عمل دیکھنے آیا تھا کہ تو عمل کیا کرتا ہے. تو وہ صحابی کہتے ہیں مجھے کہنے لگے یار تو میرا عمل دیکھنے آیا تھا, مجھے بتا تو صحیح کیوں دیکھنے آیا میرا عمل, تجھے کیا ضرورت پڑی میری جاسوسی کی؟ تو کہتے ہیں مجھ سے جب اس نے سوال کیا تو میں نے اس کو کہا بھائی تو 3 دن آیا نا, ہم بیٹھے ہوئے تھے. کہا ہاں میں آتا رہا ہوں. کہا 3 دن نبی پاک نے فرمایا اللہ تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا. تو میں چاہتا تھا کہ میں ذرا جاسوسی کروں, ذرا دیکھیں, کھوج لگاؤں کون سا ایسا عمل ہے. آپ بھی ذرا دھیان دیجئے گا, کون سا ایسا عمل ہے؟ حالانکہ تو عشاء پڑھتا ہے اور اٹھ کے فجر پڑھتا ہے, میں تہجد بھی پڑھتا ہوں, تیرا سپارہ 1 ہے میرے 3 ہے, کون سا ایسا عمل ہے جس کے سبب تجھے جنت ملے گی؟ کہتے ہیں وہ صحابی کہنے لگے یار کوئی ایسا عمل نہیں, کوئی شے نہیں, میں اس قابل ہی نہیں, من نانم کے من دانم, جو میں ہوں مجھے پتا ہے. کہا پھر کوئی بات تو ہوگی, تیری مہربانی بتا دے, میں نے 3 دن 3 راتیں محنت کی ہے, بتا دے. کہتے ہیں وہ کہنے لگے اگر تجھے بتاؤں نا تو پھر سن, میں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, اور سویرے جب اٹھتا ہوں تو پھر اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, موبائل پہ نہیں, کنجی پہ نہیں کہ چابیاں کدھر ہے, بٹوے پہ نہیں, میں رات کو سوتے ہوئے بھی اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں, سویرے اٹھتے ہوئے بھی میں سب سے پہلے اپنے دل پہ نظر ڈالتا ہوں. فرماتے ہیں الحمدللہ میرے دل میں کسی کا حسد نہیں ہے, کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں, کوئی کسی کے بارے میں میل نہیں, میں اللہ کے ہر بندے کے بارے میں سوچ, نظریہ, فکر اچھی رکھتا ہوں. اور فرمایا میں تیرے بارے میں بھی عبداللہ یہی سوچتا ہوں کہ تو مجھ سے زیادہ نیک. الحمدللہ اس وقت بھی میرا ذہن یہ ہے کہ انس بن مالک مجھ سے زیادہ پرہیزگار ہے. اس وقت بھی میری سوچ یہ ہے کہ محبوب کے سب صحابہ میں سب سے کمزور میں ہی ہوں. ناپت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ چوما, میں نے کہا سمجھ آ گئی ہے, تیرا نظریہ, تیری سوچ پکی اور سچی مسلمان ہے, تو دل اور روح کا مسلمان ہے, تو نظر اور روح کا مسلمان ہے. یہ سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے زمین پر چلتے ہوئے بھی تجھے 3 دفعہ جنت کی بشارت عطا فرما دی. اقبال تڑپ کے کہا کرتے تھے خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا ہوں, یا رب مجھے صاحب جنوں کر دے, اللہ مہربانی فرما, وہ کیفیت دے, وہ سرور دے. زندگی میں اگر اطمینان چاہتے ہو تو کبھی کبھی سب کچھ بھول کے نا تو مست ہو جایا کرو رب کی یاد میں. کبھی کبھی چھوڑ دیں دنیا, چھوڑیں یار موبائل, کسی وقت کریں اس کو بند, چھوڑیں اس بات کا خیال کہ فلانے نے سلوٹ کیا ہے کہ نہیں کی, چھوڑیں. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے میں نے اعتکاف کبھی اپنی مسجد میں نہیں کیا, اس لیے کہ سارے ہی ہاتھ چومنے والے, سارے ہی پیار کرنے والے. فرماتے میں جب اعتکاف کرتا تھا تو میں بستام سے دور نکل جاتا تھا جہاں کوئی مجھے جاننے والا نہ ہو. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ینے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو مننے, چل ادھر چلیں. اٹھ بلیا چل اوتھے وسیے جتھے وس دینی سارے ہی انے, نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے تے نہ کوئی سانو. اتنا شوق ہے سلوٹ کرانے کا, اتنا شوق ہے تعارف کرانے کا, اتنا شوق ہے اپنا بتانے کا, تو یہ چیز غلبہ کر جاتی ہے. پھر نام رہ جاتا ہے, روح نہیں رہتی, پھر وجود رہ جاتا ہے, پھر باطن کی کیفیت نہیں رہتی. خدا را اپنے آپ کو بے چین نہ کرو, بے قرار نہ کرو, بے سکون نہ کرو. رب کی یاد میں آ جاؤ, درود و سلام میں آ جاؤ, نعت کے حسن میں آؤ, تلاوت کی دنیا میں آؤ, سجدوں کے نور میں آؤ. آؤ کبھی کھول کے دل مسجد کی صفائیاں کریں. آؤ نہ کبھی کوئی بوڑھا, دادی, نانی, دادا, ان کے پاس بیٹھ کے پیر دبا کے اللہ کو راضی کریں. یہ کیف والی جگہ ہیں, یہ سرور والی جگہ. اتنی بے چین ہماری زندگی ہے, بے قرار ہے, تڑپتے ہوئے لوگ, لڑتے ہوئے لوگ, ایسے لگتا ہے ابھی ایک دوسرے کا گریبان تھام لیں گے. بے قرار, بے چین.
किसी को इंतजार का कहा जाए ना कि 10-20 मिनट किसी का इंतजार करो, तो बाद लोग मुझे ऐसे लगता है जैसे ये इनका कलेजा फट जाएगा। डॉक्टर के इंतजार में बैठे हैं तो बड़े परेशान हैं। किसी को मिलने गए हैं, को आधा घंटा बैठना पड़ गया तो बड़ी दिक्कत में है। अपने आप को सुकून दें। आप यकीन करें बड़ा मजा आता है, कभी किसी का इंतजार करना पड़े तो 2-4 तस्बीह दुरूद शरीफ पड़ी जाती है। ये नहीं ज़ौक बन जाता है कि चलो अल्लाह ने मौका दिया है कुछ सरकार को याद कर लें, तन्हाई मिल गई। हमारा मिजाज जिस सख्ती का शिकार है वो सख्ती आहिस्ता आहिस्ता हमें ज्यादा आजमाइश में डाल दे। तो मेरे भाई, जिंदगी में इत्मीनान हुस्न है और वो सबसे ज्यादा अल्लाह की याद में मिलता है, वो सबसे ज्यादा रब करीम के जिक्र में। सबसे ज्यादा जो चाहता है ना दिल ठंडा रहे, जुबान मीठी रहे, वो मदीने वाले महबूब पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, वो हुजूर पे दुरूद व सलाम पढ़ा करे, जुबान मीठी रहेगी। मेरा जाती तजर्बा है कि जो आदमी अपने अखलाक संवारना चाहे वो हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़े। जो अपने अखलाक संवारना चाहे, तबीयत को ठंडा रखना चाहे, वो दुरूद शरीफ पढ़े, उसका दिल सुकून में आएगा। कुछ काम और हैं जिंदगी में इत्मीनान के लिए, उनका होना भी बड़ा जरूरी है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं ना जिंदगी में सुकून हो तो हकीकतों का सामना करना सीखें। आप जो हैं वो रहना सीखें, जो आप नहीं हैं वो बनने की कोशिश न करें। हकीकत का सामना करोगे तो जिंदगी इत्मीनान में आ जाए। हमने ना बहाने बना लिए हैं, हीले बना लिए, झूठ के सहारे अपने आप को ऊंचा कर लिया। एक आदमी से कहा जाता है तू रिश्वत ना ले, तो कहता है मैं गरीबों से नहीं लेता। तो मेरा सवाल यह है कि अमीरों का हिसाब लेने की अल्लाह ने तेरी ड्यूटी लगाई है, तेरे जिम्मे लगाया है कि तू अमीरों का हिसाब कर। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? हम ना बहाना करते हैं, रिश्वत लेने वाले का अलग बहाना है और सिफारिश वाले का अलग बहाना है। हकीकत का सामना करें, हकीकत का। जो मेरे जिम्मेदारियां हैं वो मैंने पूरी करनी, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं वो आप जान ना छुड़ाएं, हकीकत पसंद बने। मेरे रसूल करीम, फिर पढ़िए दुरूद शरीफ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार है। लेकिन हुजूर ने यह भी फरमाया कि फातिमा ये ख्याल रखना अगर अल्लाह ने हिसाब पूछा तो हिसाब तुमने खुद देना है। हकीकत की तरफ तवज्जो कराई हुजूर ने। वो सिर्फ जन्नती नहीं, जन्नती औरतों की सरदार हैं, पर हकीकत की जानिब तवज्जो। मैं हकीकत यह है कि अगर मालिक ने हिसाब पूछा तो उसकी तैयारी भी करनी है। देखे ना, हमें कुछ यकीन नहीं, अल्लाह माफ करे कि हमारा हिसाब कैसा होगा, लेकिन कितने आजाद हैं। यानी बड़ी दलेरी से बंदे कहते हैं फजर नहीं पढ़ता जी, 3 पढ़ता हूं जी, शाह रह जाती है जी, कपड़े साफ, बड़ी दलेरी से। और सैयदा फातिमा ज़हरा ने सारी रात मुसल्ला बांध रखा है, हालांकि उन्हें यकीन था कि रब मुझे बगैर हिसाब किताब जन्नत देगा। हकीकत का सामना करें, जो हुकूक आपके हैं वो आपने अदा करने, जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं। देखे ना, हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास इजराइल रूह निकालने आए तो हजरत मूसा ने थप्पड़ मारा, आंख निकाल दी, वापस गए। अल्लाह उन्होंने तो जलाल फरमाया है, कहा मूसा अलैहिस्सलाम से कहिए बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने बाल उनके दस्ते मुबारक के नीचे आएंगे उतने 1000 साल उनकी उम्र बढ़ा दी जाएगी। यानी मेरे कान में कोई बता दे कि जनाब 60 साल बढ़ गई, या आपके कान में कोई कह दे तो खुशी होती है कि नहीं? लेकिन ये हकीकत पसंदी नहीं, इसलिए कि 60 भी गुजर जाएंगे, 70 भी, ये हकीकत नहीं। हजरत मूसा कलीम, चले मैं मिसाल देता हूं, समझ ले 10 बाल, हालांकि बहुत ज्यादा आते होंगे, 10 बाल अगर हजरत मूसा के हाथ के नीचे आए तो 10,000 साल तो उम्र बढ़ गई ना। 10 यानी 10 साल नहीं, 10 नहीं, 10 बहुत ज्यादा थी ना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम से आके अर्ज किया गया, हुजूर बैल की पुश्त पर हाथ रखें, जितने आपके हाथ के नीचे बाल आएंगे उतने 1000 साल उम्र बढ़ जाएगी। तो हजरत मूसा ने हकीकत पसंदी वाली बात की, फरमाया फिर क्या होगा? 10,000 साल के बाद फिर क्या होगा? कहा हुजूर जाना तो फिर भी है। फरमाया फिर अभी चलते हैं। अगर जाना है ना, जाना है तो फिर, अगर जाना है तो फिर अभी। और सज्जनों, अगर नमाज पढ़नी है तो अभी क्यों नहीं? अगर दाढ़ी रखनी है तो फिर रमजान का इंतजार क्यों करें, अभी क्यों नहीं?
اگر سچ بولنا ہے تو پھر اگر رزق حلال کھانا ہے تو پھر انتظار کاہے کا. حقیقت ہوتی ہے، بہانہ ہوتا ہے. حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کیونکہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. یہ بات یاد رکھیں. اگر جانا ہے تو حضرت کلیم فرمانے لگے پھر 10,000 سال کے بعد بھی جانا ہے تو آج بھی. ہمیں بے قراری زندگی میں اس لیے کہ ہم حقیقت پسند نہیں، ہم بہانوں میں، ہم ہواؤں میں جیتے ہیں، ہواؤں میں، خیالات میں زندگی گزارتے ہیں. بڑا ٹائم پڑا ہے. مثلاً کتنا میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ سے فرمایا تمہیں حیا نہیں آتی؟ حضور کیا ہوا؟ فرمایا وہ والے مکان بناتے ہو جن میں تم رہ نہیں سکتے، وہ والا مال جمع کرتے ہو جو کھا نہیں سکتے، حیا نہیں آتی؟ عرض کی حضور حکم کریں. تو محبوب فرمانے لگے جوتے کا ایک تسمہ بند کرتا ہوں تو سوچتا ہوں دوسرا بند کرنے سے پہلے موت آ جائے گی. ایک سانس اندر جاتی ہے تو دوسرا آنے سے پہلے میں یاد کرتا ہوں کہ مجھے دنیا سے جانا ہے. تمہیں حیا نہیں آتی؟ وہ مکان بناتے ہو جن میں رہ ہی نہیں سکتے، وہ مال جمع کرتے ہو جو کھا. حقیقت پسند نہیں بھائی. ہم بہت سارے لوگ ہیں بڑی باتیں سناتے ہیں، بڑی. میں کہتا ہوں اصل میں نا زیادہ باتیں سنا کے نا بیچارہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ اندر سے نا ہلا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں. بڑا زیادہ ہنستا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کوئی گہرا زخم چھپا رہا ہے. اس لیے ملمہ سازی. حقیقت پسند بنو، حقیقت پسند. یاد رکھنا من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر. میرے رسول نے حقیقت بیان کی. فرمایا جس نے ایک نماز بھی جان بوجھ کے چھوڑی اس نے رب کے رب ہونے کا انکار کیا، اس نے کفران نعمت کیا. یہ حقیقت ہے. کوئی کلیریفیکیشن نہیں، کوئی وضاحت نہیں. جو نماز نہیں پڑھتا جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرتا ہے. جو شخص رزق حرام کما کے کہتا ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا وہ جھوٹ بولتا ہے. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جب تجھے پیدا کیا ہے تو تیرا رزق میرے ذمہ ہے. اللہ فرماتا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. میں کسی پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اٹھا نہ سکے. نماز فرض کیا اس کا مطلب ہے ہم پڑھنے کے قابل ہیں. اس نے ہمارے ذمہ داریاں لگائی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ ہم ذمہ داریاں ادا کرنے کے قابل ہیں. ورنہ وہ کہتا ہے میں وہ بوجھ ڈالتا ہی نہیں جو تجھ سے اٹھایا نہ جائے. اگر چاہتے ہو کہ زندگی میں اطمینان ملے تو خدا را حقیقت پسندوں والی زندگی گزارو. یہ فضاؤں میں زندہ رہنا، ہواؤں میں اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا. تو بھئی یہ بات صحابہ کو بھی پتا تھی، یہ اہل بیت کو بھی خبر تھی. تو وہ تو ایک ایک بات کا لحاظ کرتے تھے. یہ غوث اعظم کو بھی پتا تھی، یہ ان کے والد کو بھی پتا تھی جنہوں نے کسی کا ایک سیب کھا لیا تھا تو 12 سال اس کے گھر میں نوکری کرتے رہے. انہیں نہیں پتا تھا اللہ بڑا کریم ہے، معاف کر دے گا، ایک سیب ہی ہے نا. تو حقیقت پسندی آپ کو سکون دے گی. اور اگر آپ نے اپنے آپ کو غیر مطمئن کیا ہوا ہے، بات کچھ اور ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو ڈال کسی اور طرف لیا ہے تو پھر آپ کو سکون مل سکتا. سکون حقیقت پسندی میں، اصل میں سکون ہوتا ہے، اداکاری میں سکون نہیں ہوتا. تیسری بات سنیں، اگر آپ چاہتے ہیں زندگی میں مطمئن رہیں تو دنیا داروں سے امیدیں توڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول سے امید وابستہ کریں، اولیاء اللہ سے امیدیں وابستہ کریں، صحابہ اور اہل بیت سے امیدیں، اللہ اور اللہ والوں سے امیدیں، دنیا داروں سے امیدیں. آپ کو پتا ہے دنیا دار کی تباہی کب ہوتی ہے؟ جب انہیں خوش آمدی مل جاتا ہے. چودھری کا بیڑا اس وقت غرق ہوتا ہے جب اسے چودھری کہنے والے زیادہ ہو جاتے ہیں. سیٹھ صاحب اور نواب صاحب بیچارے تباہ تب ہوتے ہیں بھولے پن میں جب ان کے دائیں بائیں ریلا ہوتا ہے سیٹھ صاحب کہنے کا. لوگ انہیں کھانا چاہتے ہیں، پیار ان کا نہیں ہوتا، ان کی جیب کا ہوتا ہے. محبت ان سے نہیں ہوتی، ان کی کرسی سے ہوتی ہے. ضروریات کا پیار ہوتا ہے، تباہ کر دیا جاتا ہے. ہماری ساری توقعات دنیا داروں سے وابستہ ہو گئی ہیں. ناراض نہ ہونا، پیروں نے، مولویوں نے، درویشوں نے، انہوں نے بھی سیٹ رکھے ہوئے جلسوں کی صدارت کرانے کے لیے. فاطمہ آج میرا دل کرتا ہے تمہارے گھر آ کے رات گزارو. بھئی کوئی گھر بڑی دور ہے، یہ تو ساتھ ہی تو ہے. تو سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں میں نے کہا حضور بڑی خوش نصیبی ہے تو محبوب نا رات کو میرے گھر میں آ کے سوئے.
फरमाती है मैंने चारपाई बिछाई नबी पाक के लिए, एक शख्स के सोने की जगह थे। हुजूर ने फरमाया मैं तो हसन हुसैन के लिए आया हूं। या रसूलल्लाह, फिर फरमाया ये मेरे साथ सोएंगे। मैंने अर्ज की हुजूर अब को दिक्कत होगी, कैसे सोएंगे? तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं सुला लूंगा। हजरत फातिमा कहती एक कंधे पे हुजूर ने इमाम हसन को लिटा लिया और दूसरी साइड पे इमाम हुसैन को लिटा लिया। कहती है इमाम हुसैन की आदत थी, वो रात को दूध मांगते थे, मैंने बर्तन में रखा होता था, मैं डाल के देती थी। बच्चे मांगते हैं ना रात को दूध। फरमाती है रात को ना इमाम हुसैन ने दूध मांगा, मैं उठने लगी दूध देने के लिए, पर हबीब ने फरमाया बेटे तू लेट जा, आज मेरे साथ सोया तो दूध भी मैं ही पिलाऊंगा। कहती कई दफा दूध मांगा तो कई दफा मेरे रसूल पाक ने उन्हें दूध पिलाया। और ये हर नाना नवासों से प्यार करता है, पर ये खाली नाना नहीं ना, ये इमामुल अंबिया भी है, ये इमामुल अंबिया भी है, ये सरवरे कौनो मका। इनका हर काम अल्लाह के हुक्म से है, अल्लाह के हुक्म से। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि नबी पाक ने पैगाम भेजा सैयदा फातिमा को, फरमाया हसन को भेजो, मेरा मिलने को दिल कर रहा है। तो कहती हैं वो घर में ना देर हो गई इमाम हसन को आने में। आला हजरत फरमाते हैं मुझे लगता है कि बीबी साहबा गुस्ल कराने लग गई, कपड़े तब्दील करा रही थी। माएँ करती है ना, बच्चा बाहर जाने लगा थे वापस आ पहले कपड़े बदल, तो जरा देर हो गई तो नबी पाक बेचैन हो गए, मां हसन आ क्यों नहीं रहा, आ क्यों नहीं रहा, मेरा मिलने को दिल है। फरमाते थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन ने दरवाजा खोला सैयदा पाक का। जब दरवाजा खोला तो रसूल करीम ने दोनों बाजू यूं खोल दी और नबी पाक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए। इमाम हसन भी जब अंदर से निकले तो उन्होंने भी यूं बाजू खोले। तो कहते हैं रसूल करीम के जब गले से आके लगे तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं मैंने हुजूर की आंखों में आंसू देखे और महबूब उनका माथा चूम के कहने लगे ए अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अरे अल्लाह जो मेरे हसन हुसैन से मोहब्बत करे उस बंदे से भी मोहब्बत फरमा, जो इनसे प्यार करे उससे भी। हजरत अली ने मकान नहीं बनाया, सारी जिंदगी मकान नहीं बनाया, कोई कारोबार नहीं किया सारी उम्र। अब इस पहलू पे भी जरा गौर करो, हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई बैंक बैलेंस नहीं बनाया। सहाबा किराम वाली रिदवान फरमाते हैं बड़े बड़े रिश्ते आए सैयदा फातिमा के लिए, बड़े बड़े अमीर कबीर लोगों। हुजूर ने फरमाया मैं रब के फैसले का इंतजार कर रहा हूं। एक दिन तीनों यार इन लोगों का खुलूस देखे मौला अली के साथ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान। हजरत अली एक यहूदी के बाग में मजदूरी कर रहे थे तो वहां गए और जाके कहा अली तू हुजूर से सैयदा फातिमा का रिश्ता क्यों नहीं तलब करता? तो हजरत अली कहने लगे भाइयों ना मकान है ना घर है ना कुछ है, रिश्ता कैसे मांग लो? कहा तू जा तो सही, हमें तो लगता है रसूल पाक तेरा इंतजार कर रहे हैं। मौला अली शेर खुदा कहते मैं गया और जब मैं हुजूर की बारगाह में गया तो इन्होंने मुझे यार थे ना तैयार करके भेजा, मुझे लफ्ज भी सिखाए क्या कहने हैं, लेकिन जब मैं वहां पहुंचा ना तो मेरे अंदर ताकत ही खत्म हो गई बोलने। सलाम लेके तो हुजूर के पास बैठ गया। हुजूर ने फरमाया अली कैसे आए हो? तो मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। फिर पूछा कैसे आए हो? मैं खामोश। कहते दिलों का हाल जानने वाले रसूल ने फरमाया अली फातिमा के लिए आए हो? फातिमा के लिए आए हो? तो हजरत अली कहते हैं मेरा जवाब बड़ा निराला है। मैंने कहा हुजूर वो तीनों मेरे पास बाग में गए थे, वो तीनों गए थे, मुझे उन्होंने भेजा है। कहते रसूल पाक मुस्कुरा दिए, फरमाया अली उन्होंने नहीं तुझे भेजा, रब करीम ने फातिमा का तेरे साथ निकाह कर दिया है, तेरे लिए फैसला हो गया है, फातिमा का तेरे हक में फैसला होगा। हजरत अली सैयदा फातिमा को ब्याह के ले गए तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा के मकान, कोई मकान नहीं। ओ भाई तू दौलत देख के बेटी की शादी करता है, सरमाया देख के फिर दुआ कराता है, दुआ करें अल्लाह मेरे दामाद को हिदायत दे दे। मेरे रसूल ने बेटी की शादी की तकवा देख के, परहेजगारी देख, दीनदारी देख,
اس شخص کو بیٹی دی جو السابقون سابقون کے درجے میں شامل، جو ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کے درجے میں شامل، ان کو اپنی بیٹی دی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو میں بیاہ کھلایا، سارے گھر کے کام حضرت فاطمہ نے کیے، میں مزدوری کرتا 2 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، زور سے عصر کے درمیان کام کرتے، 2 کلو کھجوریں ملی تو مولا علی نے اٹھا کے اپنی کمر پہ رکھی، باغ کا مالک کہنے لگا علی تھوڑا کام اور کر لو، فرمایا 2 کلو ہو گئی بڑی ہیں، 1 کلو میرے بچے کھائیں گے، 1 کلو مدینے کے غریب بچے کھائیں گے۔ تو کہا علی کل کیا کرو گے؟ فرمایا کل جو رب زندگی دے گا وہ روزی بھی دے گا۔ تو بندہ مشورہ دینے لگا، مشورہ بھی ہوتا ہے نا قریب سے، مشوروں والے بھی بڑی خرابی کرتے ہیں اللہ ماشاءاللہ۔ کہا علی جائز پیسے تو کٹھے کر لینے چاہیے، کیا حرج ہے، جائز کٹھے کر لیں۔ تو شیر خدا نے ایک جملہ کہا پر شیروں جیسا کہہ دیا۔ حضرت علی فرمانے لگے مال حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، لہذا نہ میں عذاب والا کام کرتا ہوں نہ حساب والا کام کرتا، میں کٹھے ہی نہیں کرتا، نہ بندہ عذاب کے چکر میں پڑے نہ عذاب کے چکر میں پڑے، میں اس رستے جاتا ہی نہیں۔ مولا کائنات شیر خدا۔ اور بھائی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو آج بھی رو پڑتا ہوں۔ کون سی بات؟ فرمانے لگے میں کوفے کے بازار سے گزر رہا تھا تو مولا علی شیر خدا کوفے کے چوک میں کھڑے تھے اور ہاتھ میں زرہ پکڑی ہوئی تھی، وہ والی زرہ جو بدر میں بھی ان کے پاس تھی، وہ والی زرہ جو احد، حنین، خندق اور خیبر میں بھی ان کے پاس تھی۔ زرہ پکڑی حضرت علی نے اور شیر خدا کہہ رہے ہوں بھائیو میری زرہ خرید لو، میری زرہ۔ امیر المومنین ہے اس وقت، امیر وقت ہے، بادشاہ ہے، کوفے کے بازار میں، او بھائی میری زرہ خرید لو، یہ بڑی نسبت والی ہے، بدر احد حنین میں میرے ساتھ رہی۔ اور شیر خدا فرماتے کیا ہیں؟ فرماتے ہیں جب علی نے یہ لفظ کہے تو میری چیخیں نکل گئی۔ حضرت علی فرمانے لگے اگر میرے پاس نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں اسے کبھی نہ بیچتا، نیا تامد خریدنے کے پیسے ہوتے تو میں کبھی نہ بیچتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زندگی گزاری، با پردہ، پرہیزگاری، درویشی، سادگی، ساری زندگی کسی کا شکوہ نہیں کیا مولا علی نے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے، کہتے ہیں حضور معراج پہ گئے تو وہاں سے ایک جبہ لائے، ایک کمرے میں داخل ہوئے، جنت کے کمرے میں صندوق کھولا سرکار نے، ایک جبہ نکلا تو کہا اللہ میں لے جاؤں؟ تو رب کریم نے فرمایا بھی مجھے پتا ہے تو لے کے جائے گا پر پہننے گا نہیں، کسی نہ کسی غلام کو دے دے گا۔ کہا مولا وہ تو پھر تیرا فضل ہے۔ رب کریم نے فرمایا محبوب اسے دینا جو میرے راز تک پہنچ جائے، اس کو دینا جو میرے راز تک پہنچ۔ حضور جبہ لے کے آئے۔ علامہ بہاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا، فرمایا جبہ بڑی برکت والا ہے، اسے پہن کر بڑی برکت ملے گی، اگر میں تجھے دے دوں، یہ جبہ اگر تجھے دے دوں تو کیا کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے حضور ساری دنیا میں سچ پھیلا دوں گا۔ حضور نے فرمایا نہیں تو اللہ کے راز تک نہیں پہنچا۔ حضرت عمر کو بلایا، کہا فاروق اعظم اگر آپ کو دے دوں تو کہا حضور عدل سے بھر دوں گا ساری کائنات۔ فرمایا بات تیری ٹھیک ہے پر راز الہی تک نہیں پہنچا۔ عثمان اگر تمہیں دوں تو جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگی حضور اگر مجھے ملا تو میں حیا کی چھاؤں کر دوں گا، ہر جوان ہر بچی کے لیے حیا کے فیصلے کروں گا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے۔ حضور نے فرمایا بات تیری بڑی خوب ہے پر تو مراد تک نہیں پہنچا۔ میرے رسول نے مولا علی کو بلایا، پاس بٹھایا، فرمایا علی اگر یہ جبہ تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت علی نے آنکھ کھول کے حضور کا چہرہ دیکھا، عرض کرنے لگے محبوبہ اگر مجھے مل گیا تو میں اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کروں گا، میں رب کی مخلوق کی میں پردے ڈالوں گا مخلوق کے عیبوں پر، میں چھپاؤں گا اس جبے کی برکت سے۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے،
फरमाया तू रब के राज तक पहुंचा है, जुब्बा तेरा ही बनता है, तू पहुंचा है अल्लाह के राज तक। मेरे हबीब करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कुछ लोग आए, कहा हुजूर अली ने सख्ती की है हम पर, शेर खुदा ने सख्ती की है, बाग जंग के मौके पर कहीं सिपा सलार बने होंगे या जो मामला था, सख्ती की है। कहते हुजूर की बारगाह में लफ्ज कहे तो नबी पाक नाराज हो गए। फरमाया तुम्हें पता है अली कौन है? हुजूर कौन है? फरमाया अली मिन्नी वाना मिनल अली, अली मुझसे है, मैं अली में से हूं, अली मुझसे है और मैं अली में से हूं, तुम्हें उसका पता है? मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यार। अब यहां अली अली कहने वाले, एक तो वो तबका है मलंगों का जिनका मैंने रोना शुरू में रोया है और हम रोते ही रहते हैं,